پتہ. تو الہامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا کی دنیا کا وقت آئے گا یا وہ کامیاب ہو جائے گا آدم، تو یہ لوگ جو ہیں اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیں گے. اچھا، اب ہم نے تو بچانے کی کوشش کی اور 6 ریلی بھی کی، لیکن وہ مجھے ہی پاگل کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے یہ نبی تھا، پھر مسیح ہوا، پھر خدا کا بتانا، وہ کچھ بتایا کہ آدمی شوق میں آ گئے، پھر اسلام کی اس نے رلیائی شروع کر دی. اب وہاں سے بچا تو پھر اب عیسائیت کو شروع کر دیا اس نے. تو یہ دھڑمالا کرتا ہے، تو بھی بنا ہوا ہے. اور اب یہ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ اور پولیس اب تو انہیں ہمارے خلاف شروع کر دیا. تو انہیں سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یا تو یہ کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن آدھا معاملہ نہیں ہے کہ آدھا شیطان آدھا خدا کی طرف. معاملہ اس کا بالکل ہی انتہا پسند ہے. لیکن ہم نے تو وارننگ دی ہے بڑی کہ بچ جاؤ، لیکن یہ خود ہی لینے لگا کے کوئی ایک ویکسین سے مرتا ہے، کوئی 2 ویکسین سے مرتا ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ یہ خود ہی جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جگہ بنا دیں، یعنی کہ خود بخود ہی. تو یورپ میں ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ ویکسین لینی چاہیے. اور ابھی ایک میگزین آسٹریا کا ہے، میگزین میں بھیجتا ہوں آپ کو یہ. تو وہ انگلش میں یہ ہالینڈ، آسٹریا اور جرمنی سے چلتا ہے، انگلینڈ میں بھی جاتا ہے. تو اس میں سے آپ سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں میرے متعلق اور میری بیٹی کے متعلق. لیکن تو میں بھیج دیتا ہوں ابھی. یہ لو، یہ بڑا مشہور میگزین ہے دنیا میں. سیاستدان اس میگزین کو بہت سنتے ہیں. وہ کس زبان میں ہوگا؟ ہمیں سمجھ آ جائے گی، انگریزی میں تو نہیں ہوگا؟ انگلش میں ہے جی، انگلش میں، انگلش میں ہے. سن لیں گے نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو اب ذرا لیکچر شروع کرتے ہیں تاکہ ذرا ادھر ادھر جانے کی بجائے ذرا خدا کے کندھے پہ پستول رکھتے ہیں. تو چونیے لیکچر شروع ہوگا. میں نے آپ سے لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ سے دماغی اور عقل کی بات پہلے کرنی ہے کہ آپ اپنے ابا ماں کے پاس جائیں اور جا کے کہیں کہ امی ابا جو چیزیں آپ نے چھپا کے رکھی ہیں وہ ہمیں دیں. تو اماں ابا کہیں گے بیٹے ہم تیرے سے کیا چھپا سکتے ہیں، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے. نہیں، کچھ خزانے تم نے ہم سے چھپائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نکال کے دے. تو آپ کو میں کیا کہوں گا؟ پاگل، شدائی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں سے کوئی چیز چھپا کے رکھتے ہیں؟ یہ پہلے مجھے جواب دیں. کیا ماں باپ اپنے بچوں سے کوئی چیز چھپا کے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے نا. تو آپ پھر بھی ضد کیے جائیں جیسے وہ محمد صاحب ضد کر رہے تھے. اس صفیہ کے خاوند کو کہتے ہیں وہ جو چھپے خزانے ہیں ان کی چابی دے. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے یہ خزانے، میں ایک عام آدمی ہوں. اور پھر اس نے قسم کھائی، مجھے قسم ہے میری بیوی صفیہ کی
جس سے دل و جان سے میں پیار کرتا ہوں. صفیہ حسین تھی. صفیہ حسین تھی. اگر میرے پاس ہوتے خزانے میں سب کچھ دے دیتا. نہیں تو نے چھپا کے رکھے ہوئے. وہ کیا کہتے ہیں, جب بہانہ کوئی اور نہ ملے تو عورت کو مارنے کے لیے کہتے ہیں تو اٹا گننی پئی ہے تو ہلتی کیوں پئی ہے. سنی نا آپ نے مثال بہانہ. میں آپ کو آج کو نبیوں کے بہانے بھی دکھاؤں گا خدا سے, اور خدا کا دل ان کے ساتھ ایک کیوں نہیں ہوا یہ بھی بتاؤں گا. تو کہتے ہیں بھائی تو آٹا گونڈی تو ہلتی کیوں پئی ہے, داڑ اس کو مارا. تو کہنے سے مراد یہ ہے وہ قسم کھا گیا اسرائیل کے خدا کی, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. محمد صاحب ضد کیے ہوئے, نہیں تیرے پاس ہے. اچھا یہ بتا کہ کہاں پہ چھپائے ہوئے ہیں. میں نے کہاں چھپانا ہے. اس نے پھر صفیہ کی طرف دیکھا, اس نے کہا صفیہ تجھے قسم ہو اسرائیل کے خدا کی بتا, اگر میں نے کوئی چیز چھپائی تھی. اس نے کہا کوئی بھی نہیں چھپائی. تو صفیہ نے قسم کھائی اس پر, میں یہ باتیں بتا رہا ہوں جو قرآن حدیث میں گول ہو گئی. یہ تو اب صفیہ بتاتی نا مجھے, تشریف لے کے آتی ہے, مطلب پردے سے باہر آ کے بتاتی ہے. ہاں تو ہر راز کو کھولا جائے گا, چاہے 1500 سال ہی گزرتے ہیں. تو صفیہ نے کہا محمد سے کہ محمد اس کی جان بخشی کر دے, مجھے اس سے بہت محبت ہے, کم سے کم اتنا تو کر دے, جان اس کی بخشی کر دے, اور میں تیری چال جان چکی ہوں. صفیہ نے کیا کہا, محمد سے اب کوئی چارہ نہیں ہے, تو نے مجھے زبردستی لے لینا ہے, ٹھیک ہے تو مجھے لے لے ویسے, لیکن اس کو تو چھوڑ دیں, جائے بیچارہ, کیونکہ مجھے اس سے بڑی ٹوٹ کے میں نے محبت کی ہے. کہا کہ نہیں نبی تو ہے کہ میں ہوں. وہ چکر یہ تھا کہ اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو محمد شادی نہیں کر سکتا, اس کا تو قابل زندہ ہے نا, پھر تو شادی کیسے کرے گا. یا تو مارے یا طلاق دلوائے, اور وہ طلاق دینے پہ تیار نہیں تھا. انہوں نے کہا میں نے طلاق نہیں دی, میں اس سے ٹوٹ کے محبت کی. تمہارے نبیوں کے حال بتاؤں نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے منہ سوکھ جاتے ہیں ان مسلمانوں کے. جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اب کہے گا وہ خدا کی تعلیمات اس کے دل میں نہیں اتر سکتی. یا تو کہیں محمد صاحب یا کہیں محمد عربی, بس کافی ہے اتنا. صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات نہیں اترے گی. تعلیمات نہ اتری تو نور بھی نہیں ملے گا. خدا کا نام آتا تو صرف اللہ کہہ دیتے ہیں, وہاں کیوں نہیں کہتے پیس دیا کون ہے اللہ, پیس دیا اپون ہم کہیں نا, سارے سکون کے چشمے وہیں سے پھوٹتے ہیں. اور ادھر اپنا کہتے ہیں کہ اپنا صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہی ہے کہ جہانوں پہ رحم کرنے والا. اس کی زندگی دیکھو تو ظلم کا پرتو لگتی ہے غیروں کے ساتھ. جہاں یہ رحمت للعالمین ہے وہ اپنے اہل بیت کے لیے ہوگا. انہی باتوں سے آ کے جدائی ہو گئی. بہرحال تو اب وہ شادی بھی نہیں کر سکتا اور وہ طلاق نہیں دے رہا, کہتا مر جاؤں گا
میں صفیہ کو نہیں چھوڑ سکتا. تو محمد نے عثمان کو بلایا، ایسے شخص کو بلایا جس سے مکھی نہیں ماری جاتی. ایک تو مارکے میں لڑائی میں عثمان بھاگ بھی گئے، آپ کو تو کم علم ہوگا، بھاگ گئے چھوڑ چھاڑ کے محمد صاحب کو، لڑائی یا خون چھوڑ چھاڑ کے. تو پھر محمد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا، اس سے مکھی نہیں ماری جاتی. وہ کہتا تھا یہ لو شریفیوں کی تھیلی لے لو، میری جان چھوڑو، میں نے جہاد نہیں کرنا. اسے بلاتے ہیں. میں حکمت بتاؤں گا کیا تھی. کہتے عثمان یہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، اپنی نبوت کا ٹھیکہ بھی تو اوپر رکھنا ہے نا. کل مقدی وہاں پہ اس پہ آ کے صفیہ پہ یہ خزانے کا پتہ نہیں دے رہا، تو اسے مار. اب وہ بیچارہ کانپ گیا، اسے مکھی نہیں ماری جاتی. تو اس کو کہنے لگے کہ اب یہ باتیں بتاتے ہی نہیں نا حدیثیں، چھپا چھپا کے عیسائیوں کی طرح بائبل انہوں نے کاٹ کاٹ کے آدھی کر دی. میں کہا میرے سے تو مکھی نہیں ماری جاتی حضور. کہا پھر تم نافرمان ہے. اس نے آنکھیں بیچ کے پھر اس کی گردن اتاری تھی عثمان نے. جب اس نے گردن اتاری تو اسے جنت کی خبر دی. تو کہا کہ فٹافٹ خیمہ لگا کرو. تو خیمے سے مراد یہ ہوتی تھی کہ محمد صاحب کوئی خاص وجوہات کی بنا پر، اب ادھر لاش پڑی ہوئی ہے اس کی، اس کے خاوند کی، ادھر بیٹے کی، ادھر بھائی کی، باپ کی. کیا ایسے وقت میں عورت تمہارے ساتھ سوئے گی؟ مجھے بتاؤ. بالکل نہیں سوئے گی. اب محمد صاحب نے کھاڑے میں اتر کے اس کے ساتھ کشتی کی. وہ بیچاری رو رہی تھی. سب یہ کہتے میں بہت رو رہی کہ محمد کا ایسا نہ کرو، مجھ پہ بڑا غم ہے. اب وہ کشتہ بھی کر رہی تھی، یعنی کہ جیسے عورت بچاؤ کرتی تھی نا اپنا، آپ چڑھ جائیں اس پہ زبردستی. تو اس کشتی میں ایوب انصاری جو تھے وہ بہت نزدیک چلے گئے خیمے کے. تو جب نزدیک پہنچے خیمے کے، اتنا نزدیک کہ محمد صاحب کو لگا کہ ایوب انصاری یہ ہماری سیکس کی فلم دیکھ رہے ہیں. ایسے کر کے اپنے آپ کو جو بھی حبا وغیرہ تھا ٹھیک کیا. کہا ایوب یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ضروری ہے جو ہنگامہ جو میں نے سنا ہے، مجھے خطرہ ہے یہ تمہیں قتل نہ کر دے. تو ذرا میں نزدیک ہوا، مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے یہ فلم دیکھنے کی. مجھے ڈر ہے یہ عورت یہ کہیں آپ کو قتل نہ کر دے، لہذا فوراً جنت کی بشارت دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں جنتیں اس طرح ملتی ہیں؟ اس بات کو لے کے ہم آگے آتے ہیں. اب عائشہ سے محبت کس کو تھی؟ محمد صاحب کو. بار بار اے اللہ نماز میں، دعا میں، سجدے میں کہ مجھ پر چھا گئی عائشہ کا خیال نہیں، میں مجبور ہو گیا محبت میں. ادھر عائشہ میں بھی یہ ایسا بتان ہے کہ کسی کے ساتھ سوئی. وہ شخص بھی بڑا خوبصورت تھا، سہیل، حسین شخص. تو وہاں نہ شریعت یاد رہی نہ شریعت کے قانون یاد رہے. تو وہاں کہتے ہیں
اے عائشہ اگر ہو گیا تو خدا سے معافی مانگ بس. اچھا وہاں کہاں گئی شریعت؟ ایسا کام ہوتا تھا تو فوراً 2 آدمیوں کو بلا دیتے تھے، جس نے کیا اور جس نے کروایا. نہ وہاں سہیل سے بلایا، نہ پوچھا کہیں سہیل کچھ اور ہی نہ کہہ دے. کیا خیال ہے جی؟ جی بالکل. سہیل کا سچی بات تو ہوئی ہے تو پھر سہیل کے ساتھ عائشہ بھی جھگڑے میں آ گئی. تو وہاں نہ سہیل سے پوچھ گچھ نہ عائشہ سے. تو تمہاری شریعت کہاں چلی گئی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا. یہ گاڑی جبھی چالو ہوتی ہے جب غیروں کی باری آتی ہے. اور عیسیٰ کے کہا میں تم سارے گندے سارے پتھر پو اٹھا کے مارے، شریعت پہ ہاتھ رکھ کے، جو خود ہی نہ گناہ گار گندا شخص نہ ہو، اور سارے گندے کھڑے ہوئے. اس بات کو لے کر ہم آتے ہیں. آپ کہیں اپنے ماں باپ کو خزانہ کہاں پہ ہے، وہ کہیں روئے پیٹے، کہیں کہ پھر ہم تجھے قتل کر دیں گے. ماں باپ کو کہتے ہیں تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ بیٹا میں مرنے کو منظور ہوں لیکن میرے پر کوئی چیز ہوتی تیرے پوچھے بغیر میں تو یہ دیتی. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو ان نبیوں کی جو پرانے آدم سے ہے شونی بنی خدا کی کہ یہ بات بات پر ان کے دل میں وہ آتے تھے وسوسے. خوابیں جھوٹی ہو گئی تو غلام احمد قادیان ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے رب یہ میری سچی کرا. خوابیں جھوٹی ہو رہی ہیں تو ادھر خدا پہ شکوہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ادھر مدد نہیں آ رہی تو پکار رہے ہیں کہ مدد کب آئے گی. اور خدا سے کہہ رہے ہیں ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے. اور خدا جو ہے وہ سب کچھ دے بیٹھا ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اگر تمہارے والدین نہیں کر سکتے یہ کام، وہ خدا جو کلے جہانوں کی ماں باپ بنانے والا ہے وہ تو ان سب سے اوپر ہے. محمد نے تو 70 کہا تھا نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. وہ تو پھر کلے جہانوں کا سرچشمہ ہے تو وہ چھپا کے کیوں رکھے گا؟ اور یہ جو بیکاری ہیں یہ مانگے جا رہے ہیں تو نہ خدا کی ان کے نبیوں سے بنی، نہ ان کی امتوں سے بنی. یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے. تو خدا حیران و پریشان ہے جیسے ماں باپ یہ کیا مانگ رہے ہیں ہمارے سے؟ ہم تو سب کچھ دے بیٹھے ہیں. اب خدا کہہ رہا کہ یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اب اگر میں آپ سے سچی بات کرتا ہوں آپ یہ کام نہیں کریں گے. آپ کے سامنے دسترخوان پہ نئے نئے تازہ کھانے آئیں گے. میں آپ کی عقل سے پوچھ رہا ہوں تھوڑا سا. وہ کھانے سجائے جائیں اور مہمان کھانے رکھے عجیب عجیب، نان، کباب، چکن اور جو کچھ ہے اچھے اچھے کھانے، اور ساتھ میں وہ جو گند ہے جہاں آپ کوڑا پھینکتے ہیں گندا وہ بھی بیچ میں رکھ دیں کہ اسے تناول فرمائیں ساتھ ساتھ. تو کیا وہ تازہ کھانے کھائیں گے آپ؟ نہیں کھائیں گے. تو یہ کیسا ہے جو گند، جو برائی روح ہے اس کو جنت میں لے جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھو جی ایک گند ہے اس میں آپ تازہ کھانا رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، کھانا بھی خراب ہو جائے گا. ظاہر بات ہے. تو خدا نے مجھ سے کہا ایک دفعہ، میں تو پوچھا بھی نہیں
کہ کوئی اگر روح ہے تو لے آ دوستوں سے اندھیروں سے. میں نے سارے زمانے جانچے, مجھے ایک روح بھی نہیں ملی کہ جو جنتوں میں جائے اور جنتوں کا بیڑا غرق نہ کرے. تو ہم ایسے نبیوں سے بھی باز آئے, گل افشانیوں سے. یہ سارے نبی ابھی تک ان کی عقلیں ٹھکانے نہیں آ رہی. اسی لیے محمد صاحب نے کہا میں سارے گند کو جنتوں میں لاؤں گا. اے اللہ, آخری شرط یہ لگائی خدا پر کہ یہ جو محراب ہے نا اس سے میں لے کے آؤں گا, پتہ لگ جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. کوئی سجدہ نہیں کرتے, جب سے گھوم رہا ہے دوستوں کے اندر اس کو بندہ ہی نہیں ملتا. اور جو جو نبی ایسی خواہش کریں گے وہ بھی دوست کو ہی میں گھومیں گے. میں ابھی بتا دیتا ہوں, دوست کو ہی میں گھومیں گے. جو ہی کوئی ایسی روح لے کے آئے جنت میں جو نئے کھانوں کا بھی کھانا خراب کر دے, اور وہاں بھی ایسی کیا کہتے تھے ایٹماسفیئر اس کی وجہ سے نیگیٹو ہو جائے, تو اس نبی کو کہا گیا تھا کہ اب خدا کیا کہے گا. وہاں پتا لگے گا یہ خدا مجھے تھوک لگا گیا ہے. تو ہم پہلے نہ بتا دیں. کیا خیال ہے جی؟ یہ ویڈیو آنے والے نبیوں کے لیے بھی ایک مثال بن جائے گی. وہ خدا کہے گا کہ بھائی فلاں نبی تیرے کہنے پہ میں نے انہیں لے کے آیا تھا, تو یہ گن تو یہاں ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ جنت کا بھی کینسر لگایا جا رہا ہے. تو پھر وہ نبی پوچھے گا اب کیا کروں؟ تو خدا کہے گا اب تو بھی جا وہاں پہ دوستوں میں وہاں ان کو ٹھیک کر. پھر یہ نبی دوبارہ مڑ کے واپس نہ آیا. خدا نے مجھے اپنا دل کہا ہے, میں بھی دوستوں میں جاتا ہوں, لیکن ان کو کہتا ہوں ٹھیک یہیں پہ ہو گئے. ان دوستوں پہ دوستوں میں گیا, اپنی مطابق انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی. میری بیڈ پڑا ہوا تھا مٹراسس, اس میں کئی پتہ نہیں ہزاروں سال پیشاب ہوا ہے, لیکن ان کے لیے وہ کبھی سوچتے نہیں, ان کو میسر نہیں. ان کے لیے یہ بیڈ بڑا اہم تھا. ان کا حضور آپ کے لیے آپ سوچ رہے, ان کو وہاں پانی نہیں ملتا, وہ انہوں نے گندا پانی کھڑکے کر رکھے آپ بھی ہے. تو جو کچھ ان کے لیے ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے, وہ میرے لیے اکٹھا کیا انہوں نے. مہمان نوازی ہوئی ہے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ جنتوں میں جاؤں. وہ میں مولا جٹ بن گیا, اللہ سب کو بھیج دے جنتوں میں. تو ایک آیا تھا نبی, انہوں نے کہا میں نے ابلیس کا ٹھیکہ میں لوں گا. وہ ایسا پھنسا نیچے کہ ابلیس اس کو اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی جو ہے وہ بھی یہ پرانے آدم کے نبی ہوں. میری بات سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل. اگر میں سورج صاحب کو بھی لاکھوں جنتے دے دوں تو میں ایک شرط پہ دوں گا, ان جنتوں کے قابل لوگ لے آ تو آ جاؤ اوپر, ٹھیک ہے؟ میں وہیں بیٹھا رہے جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم کیسے جو کو پیشاب گند ہے اس کو اچھے کھانے میں ملا دیں؟ آپ کی عقل نہیں مانتی. تو آدم سے لے کے جتنے انبیاء مجھ تک آئے ہیں اس کو بھی ملا لیں. انبیاء کو وہ خدا پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ سمجھتے ہیں, یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر.
میری ساری زندگی گزر گئی ایز اے مسیح الزمان. میں نے تو آج تک ایک ڈیمانڈ بھی نہیں کی. واہ. اور مجھے پتا ہے، اور وہ خدا بھی میرے ساتھ وہ کھیلتا ہے چیس. مجھے کہتے ہیں چیس نہیں ہوتی، شاخ، کہ کہیں تو پھنسے. میں تو کافی وعدے دے بیٹھا ہوں اس کو، میں تو پھنس گیا. خدا کہتے ہیں مجھے بتا دیا اس نے، اب میں بھی اس کو پھنساؤں تاکہ میچ برابر رہے. میں پھنستا ہی نہیں. ابلیس کی کہانی یہ تھی، ابراہیم گئے، گولڈن نور کی روح گئی. ابراہم بھی تھا، ابراہیم تو دیکھا کہ وہ آدھے دھڑ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ابلیس. تو گولڈن جو وہ نور کا وہ تھا باسی نورانی مخلوق، اس نے سوال کیا چلو ابراہیم کا تو ابراہیم بھی ساتھ ہی تھا، عیسیٰ بھی ساتھ. اچھا میں دور سے دیکھ رہا ہوں لیکن میں سب کچھ مجھے سنائی دے رہا ہے. بھائی یہ زاہد جو تھا یہ تو اتنا پاک شخص نہیں تھا جتنا عیسیٰ تھا. اس نے تو اتنی بڑی پاک بازی دکھائی کہ خدا کا بیٹا بن کے دکھایا کہ اگر زمین پہ کوئی پاک دیکھے تو میرے باپ کا نام بلند ہو. تو اس کا بستر بوریا کہاں پہ گل ہو گیا اور خدا کی دنیا نہیں لا سکا. چلو ابراہیم کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اس نے گولڈن نور نے کہا. اس کے تو عورتوں کے رپڑ رہے تو یہ وہیں پھنسا رہا. لیکن یہ جو پاک بیٹا جسے پہلی دفعہ بیٹا کہا گیا ہے، اس کو ایک خلاف بھی کون ہو گئے اور اس کا کام تو پہلے سے ہی بڑا خراب ہو گیا، یعنی کہ بھاگ ہی گیا. لیکن اب جنگ جاری ہے، فوج کا جنرل بھاگ جائے اور پیچھے مڑ کے فوج دیکھے کہ ہمارا جنرل تو بھاگ گیا، تو اس فوج کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا، ابلیس نے بھائی بڑا ہی پیارا سوال کیا ہے، ایسا سوال سے کیا نہیں کسی نے. یہ ابراہیم تو نہیں کر سکتا، نہ عیسیٰ کر سکتا ہے، تیرے ساتھ لے کیا ہے، لیکن باقی تو نے بڑا چاہ گیا. اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، نہ وہ ابراہیم تھا، نہ وہ پاک تھا، نہ اس نے اپنے آپ کو خدا جیسا بنایا. لیکن ہوا یہ کہ میں نے بھی شروع میں یہی سمجھا تھا پہلے راؤنڈ میں میں کا کام کر دوں گا. سمجھے 40 راؤنڈ ہے، پہلے راؤنڈ میں یہ کیا چیز ہے، اس کو تو میرا ایک شیطانی روح بھیجوں گا وہی کام کر دے گا. کہا میری شیطانی روحیں بڑی بڑی جاتی رہی، ناکام ہوتی رہی. اور پھر میں سوچ میں پڑ گیا یہ کر کیا رہا ہے کہ میں ہر حملہ ناکام ہو جاتا ہے. پھر میں نے بیڑا اٹھایا کہ اب میں آؤں گا. مجھے 1,000,000% یقین تھا کہ اس کو، تو جب میں اس کے ساتھ کچھ کچھتا ہوا تو 1 سال 2 سال 3 سال 40 سال گزر گئے. فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کون جیتے کون ہارے. تو وہاں پھر مجھے مل گئی وہ بات کہ یہ اب 40 سال ہونے کو آئے تو 40 سال کے بعد تو میں ہار گیا. بائی پوائنٹ تو یہ جیتتا ہے سارا. نہ میں نے اسے ناک آؤٹ کیا، نہ اس نے مجھے ناک آؤٹ کیا. تو جو بات مجھے سمجھ لگی وہ یہ ملی کہ سارے جیون پہ جو جو حملے کیے اس نے خدا کو اپنی آنکھوں دل سب کے سامنے اس نے رکھا ہوا تھا. جو میں حملہ کرتا وہ جا کے نور پہ ہوتا. تو اس کی جو ڈھال تھی وہ خدا کی ذات تھی. یہ تو بیچ میں آتا تو میں اس کو پکڑتا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بھائی وہ ڈھال آگے پیچھے کرتا تو پکڑتا میں اس کو. اس نے خدا کوئی ڈھال ایسے سامنے رکھی ہوئی تھی، یہ خدا سے نہ نیچے اترتا تھا. 24 گھنٹے گاٹ اور اپنے آپ کو مٹھانے کی کوشش کی. کئی دفعہ
مرتے مرتے یہ بچا تو وہ سارے حملے نور پہ ہو گئے جا کے، اور یہ 40 سال بچ گیا. تو یہی چیز میں نے، وہ پاک بیٹا کا تو تھا، یہ جو سامنے بیٹھا ہے تو گولڈن نور کا یہ تو ساتھ لے کے آیا پاک بیٹا، اس نے بس 3 ہی باتیں کہی تھی، میں نے اس کو پکڑ لیا. وہ بھی سن لیں آپ. میرے بغیر کوئی ابا کو نہیں مل سکتا. سچائی اور زندگی کا راستہ میں ہوں. کون ہے جو میرے بغیر خدا کو ملے؟ تو کہتا اس دن میں نے عیسیٰ کو تھپکی دی. شاباش، وہی نا بات ہے. کوئی ہے جو میرے بغیر مل سکتا خدا سے؟ مجھے فرما برداری ایمان لا کے انتظار کرے، میں چاہوں گا تو ملاؤں گا. بس کہا ابلیس نے، میں نے اسی دن اس کو شاباش دی تھی، بلکہ میں اس کا رستہ بھی چھوڑ گیا تھا. لے کر لے جو کچھ کرنا ہے. تو رب کا پتا اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا. دوسری اس نے بات ایک ایسی عجیب کر دی، اس نے خدا کو بالکل پیچھے کر کے خود ہی بیٹھ گیا. جو خدا کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے. تو کہتا اس دن جو اس سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے باپ سے ملا دے، وہ تھا اپنا کیا کہتے ہیں اس کا انتہائی خدا سے محبت کرنے والا. تو جب اس نے پوچھا کہ اے استاد مجھے باپ سے ملا دے، تو اس نے کہا کیا تو نے یہ ابھی تک نہیں پتا لگا کہ میں باپ میں اور باپ مجھ میں ہے؟ انہیں مجھے دیکھا، باپ کو دیکھا. تو ابلیس کہتا ہے میں نے دوسری شاباش دی عیسیٰ کو. شاباش. اسی دن سے جو محبت تھی نا اس کی، تھامس کی، وہ بدل گئی، اور وہ محبت جو خدا کو دینا چاہتا تھا وہ عیسیٰ لے گیا. تو کہتے یہ بیٹا سامنے بیٹھا، پوچھو اس نے. بس اس نے 2 دفعہ ہی ڈھال آگے پیچھے کی. میں نے اس کو پکڑ لیا. سمجھ گئے؟ میں نے اس کے مشن کی، وہ کیا کہتے کبھی کھیلی گلی ڈنڈا؟ جی ضرور. میں اتنا ماہر تھا گلی ڈنڈے میں، میں گلی کو 300-400 میٹر پہنچا دیتا تھا. اس نے گلی میں انہوں نے ڈنڈا مار کے اس نے پہنچایا اس کو. 2 باتیں اس نے کہا، ایک ہی دفعہ میرے لیے کافی ہوتا ہے کہ خدا کو ذرا آگے پیچھے کر کے سامنے آ جائے، اس لیے میں اس کو لے گیا. اچھا دوسری چیز اس نے کہا، وہ ڈھال تو خیر اس نے پیچھے ہی نہیں کی تو وہ نور پہ حملے ہوتے تھے. تو پاک تو باقی تھا عیسیٰ، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. خدا کا بیٹا ہوگا آسمانوں کے اوپر. سمجھ گئے میری بات؟ جی بالکل. ہوگا ابا جی کے پاس جا کے بیٹھ. ابا جی کے پاس تو پھر گولڈن اور آسمانی نور کے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بھیج دیتا نا کوئی مجھ سے پہلے. اب کہیں گے دیکھو جی یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں. میں بھی حق کی بات کر رہا ہوں. میری بات کی تصدیق خدا کرتا ہے. میں نہ آتا تو فرشتے ان کا حساب کتاب کرتے رہتے. میرے آنے سے تو رتبت نہیں ہے کہ یہ اختیار جو ہے میں نے فرشتوں سے لے کر ایک انسان کو دیا، اور جو اب جمہوریت ہوگی وہ انسان اپنی جمہوریت آپ بنائیں گے. وہ کیسے؟ یورپ یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ جب جرم کم ہونے لگے تو سزائیں بھی کم ہونی چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشنل بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے یورپ کا پورا کانسٹیٹیوشن پڑھا ہوا ہے. میں کوئی انگے بنگے مولویوں کی طرح نہیں بات کرتا. مجھے بیٹھنا ہوتا ہے لندن تک پارلیمنٹ کے اندر. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں ایسی مولوی جیسی کوئی ٹپ ماروں وہاں پہ؟
تو کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہی جرم کم ہونے لگے سزائیں بھی کم. اسی بات پہ آ کے تصادم ہو گیا امریکہ کا اور یورپ کا. امریکہ کہتا ہے ہم نے بائبل کی سزائیں دینی ہے. بائبل کی سزائیں کیا ہے؟ قتل کیا تو 360 سال 400 سال قید. ابھی بندہ تو پھر بات نہ آیا، کیا خیال ہے؟ جی بے شک. وہ تو اندر ہی اندر مرے گا. اچھا پھر اتنی سزا بھی نہیں دینی، اس کو رکھنا ہے ڈیتھ رو میں. ڈیتھ رو ہوتی ہے کل سزا ہوئی پرسوں سزا ہوئی، کسی دن بھی تو کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے. تو اس شخص کو جو ڈیتھ رو پہ بیٹھا ہو جیل میں کہ شاید جمعرات یا جمعے یا ہفتے کو آ جائے پیغام کہ کرسی پہ بیٹھ مرنے کے لیے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اچھا جب یہ تصادم ہوا یورپین کانسٹیٹیوشن کا، ہم اسے کہتے ہیں انلائٹمنٹ ٹائم. انلائٹمنٹ ٹائم کے اندر یہ کانسٹیٹیوشن بنا تو انہوں نے اس کی سزا کہا کہ 300-400 سال قید نہیں ہو سکتی، نہ ہم پھانسی دیں گے، یہ بائبل کی سزا تمہیں مبارک ہو. امریکہ کو ہم سزا قتل کی 25 سال سے زیادہ نہیں رکھیں گے، یورپین نے کہا. اور 25 سال میں بھی اگر اس کا اچھا برتاؤ بہیویئر ہوا تو وہ 15 سال میں باہر آ سکتا ہے. یہ یورپین کانسٹیٹیوشن میں ہے. اور 25 سال اس کو سزا ملے گی جس کا ہم دیکھ لیں توازن صحیح نہیں ہے اور باہر آئے تو اس نے پھر وہی کام کرنا ہے. یعنی کہ وہی اسے ہم 25 سال سزا کے بعد جیل میں نہیں رکھیں گے، لیکن سائیکٹری ہوم ہے. سائیکٹری ہوم نفسیات کا اسپتال ہے، وہاں پہ رہے گا زندگی. اگر وہاں بھی پتہ لگ جائے کہ ٹھیک ہو گیا بندہ تو ہم اسے جانے دیں گے. تو اب بات کو پھر لاتا ہوں واپس. اب جب یہ قانون کون بنائے گا؟ فرشتے بنائیں گے یا انسان بنائیں گے جمہوریت کے؟ انسان بنائیں گے. اب انسان جو بنائیں گے جمہوریت کے تو برائی کم ہوتی جائے گی اور قانون ہلکا ہوتا جائے گا. تو 80 سال میں ہوگا یہ کہ اتنی ترقی ہو جائے گی انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق میں. اسلامی حقوق میں تو ایک عورت کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. 2 عورتیں لے کے آؤ، کتنا بڑا ظلم ہے. ایک عورت کہہ رہی ہے کہ جی میں نے دیکھا ہے، کہا نہ ایک اور لے کے آؤ عورت. وہ دوسری عورت کہاں سے لائے؟ تو جو اختیار تھا فرشتوں کی شریعتوں کا وہ تو نکل کے میرے پاس آیا ہے. اور یہ اختیار جو ہے میں جمہوریت کو برکتیں دے چکا ہوں. مسیح الزمان جمہوریت کو برکتیں دے چکا ہے کہ وی آر ناٹ گونا ڈو اینی افیئر کانسٹیٹیوشنل اگینسٹ ڈیموکریسی. کوئی کام نہیں کریں گے ہم جو جمہوریت کے خلاف ہوگا. یہ تو میرا رول ہے. میں نے جب میری ریلی ہو رہی تھی انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو میں نے ان سے کہا کہ کانسٹیٹیوشن جمہوریت کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی تم کر رہے ہو. آرٹیکل مجھے حق دیتے ہیں بولنے کا. میری بات سمجھ رہے آپ؟ تو عدالتوں میں بھی اگر جب میں جیتا تو میں حق میں تھا. ہماری بیوی وکیل ہے، کیا یہ وکیل اونے کونے چھونے میں مل جاتی ہے جیسے پاکستان میں مل جاتی ہے؟ یہاں تو ہر کام حلالی ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ پوری اسٹڈی پوری چھان بین کے بعد یہاں تو کوئی رشوت نہیں چل سکتی. تو جب میں نے تو خیر ویسے ہی شوقیہ یہ قانون کی بک پڑھتا ہوں کہ ذرا جنرل نالج آ جائے مجھے. جنرل نالج سمجھتے ہیں؟ ایک جنرل نالج جو ہے اس سے ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا نالج ہوتا ہے. ایک
आंख का स्पेशलिस्ट, उसे लंग का नहीं पता। उसे आप कहेंगे ना, जैसे आंख के स्पेशलिस्ट के पास भेजा आपको, तो आप कहेंगे मेरी लंग भी चेक कर लो। कहेगा भाई मैं नहीं कर सकता, मेरा इल्म जीरो है यहाँ पे। लंग के पास भेजने के जैसे मेरा दिमाग भी चेक कर लो। वो कहेगा जी मेरा तो इल्म नहीं है, मैं तो स्पेशलिस्ट हूं इस चीज का। खुदा की जात ने कहा कि तू स्पेशलिस्ट है हर चीज का। अपने साथ लगा ले। अच्छा, हम स्पेशलिस्ट कैसे बने? इनके कुरान से मैं बता देता हूं। उन्होंने भी चाल चली और तेरे रब ने भी चाल चली। ये कह रहा है कुरान, मकर अल्लाह। खुदा के साथ इन्होंने भी मकर किया, खुदा ने भी उनके साथ मकर किया। अल्लाह का मकर गालिब आ गया। समझते बात? इन्होंने चाल चली, खुदा ने भी चाल चली। और कब चली इन्होंने चाल? जब ये नबी थे। सुन लेना। तो ये समझ रहे थे किसी और की बात हो रही है। तो जब ये कुरान की आयत फरिश्ते लेके आए तो मोहम्मद साहब समझे कि ये उनकी काफरों की बात हो रही है। और नहीं, वो काफरों की बात नहीं, वो तेरी बात हो रही है। खुदा के साथ मकर किया, खुदा ने भी उनके साथ मकर किया। मोहम्मद साहब ने कहा मैं 70,000 मेरी ये अरवाह चाहे कितने गू गंध बदरू हो, ये जन्नत में जाए। जा जिब्राइल तू खुदा की हां लेके आ। अभी जिब्राइल तो पहुंच ही नहीं सकता जहां पे खुदा, वो तो कहीं और है। उसका आता पता तो है ही नहीं। कोई पता चलता हो तो जाए ना। वो आके बैठा वहां पे 12 करोड़ आर्कएंजल, जो बड़े बड़े फरिश्ते जिनके नीचे जहान है, उनके साथ बैठ के मीटिंग। उन्होंने कहा इसको ब्लैक चेक दे दो। ब्लैक चेक समझते हैं? जो मांगे दो इसको। तो ये खुदा से चाल चल रहा है। खुदा तक तो जिब्राइल पहुंचा नहीं, जिब्राइल ने भी चाल चली, वो कामयाब हो गया। उसने कहा ठीक है, 70,000 अफवाहें जैसी भी हो, चाहे शैतानी क्यों ना हो, कोई भी हो, मंजूरी मिल गई खुदा की तरफ से। वो खुदा के पास तो पहुंचे नहीं। वो सारा इख्तियार तो खुदा ने दिया हुआ है उसको, फरिश्तों को। अब मर के ऐसी इसने कोई 1000 शर्तें रखी जिब्राइल के सामने। खुदा के पास गया, ये काम करवा के ले गया, डट के बैठ गया। तो अगर खुदा कहे नहीं मैंने नहीं करना, तो फिर मिशन का क्या होगा? ये भी बता दे। ब्लैकमेलिंग हो रही है। फिर उसके बाद कहना यह है कि अगर नहीं किया तो बस फिर मिशन भी किसी और को दे दे। ठीक है। अब वो मैं एक मिसाल तक आगे चलता हूं। चलो जी, वो 70,000 मौत के बाद वो चली रूहें अबलीस की दुनिया में, सॉरी अबलीस जंतु में। वो एक शेर है, आए भी ना थे कि उठाए गए। एक बात क्या है जी वो शेर? अभी आए भी ना थे कि उठाए गए, बैठने कौन दे है तेरे आस्था पे, जो इस जहां से उठता है। ठीक है कि नहीं? बैठने कौन दे है जो तेरे आस्था से उठता है, ये धुआं कहां से उठता है। तो ये गई जन्नतों में, अभी बैठी भी नहीं थी कि उठाई गई। ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। इन निकाहों ने खुदा के साथ, इस रूह ने खुदा के साथ वो सफर की है जो मेरे नबी जो आएंगे ना, मेरे बेटा बेटी, और जो पुराने इन सबको मिला देता है। ये खरबों लाइटिंग साल के बाद जहां भी पहुंचेंगे, खुदा ने चाहा तो ये मेरे नक्शे कदम, मेरे पांव में निशान पाएंगे। हम इतने अदम देख चुके हैं। तो उठाई भी गई, अभी आके बैठे भी नहीं थे कि उठाए गए।
اب محمد صاحب نے رونا پیٹنا شروع کیا. جی میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ دھوکہ کر دیا. جی ابراہیم انہوں نے کہا کیا ہماری زبان میں کیا کہتے تھوک لگا دیا. جو مزہ اپنی زبان میں کہ تمہیں نے تھوک لا گیا. وہ یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ؟ جبرائیل کا بات کیا ہوئی؟ بات تو بتاؤ. وہ تو نے تو وعدے دیے تھے وہ 70,000 کا. وہ بھی پہنچی تھی کہ کچھ گھنٹوں بعد اٹھائے گی. اس نے کہا میرا کام جو اب وہ چال چلی نا مکر اللہ اتنے خدا سے چال چلی کہ پتا یس کرواؤ. ہاں آگے تو جبرائیل بھی چال چل گیا. اس نے کہا میرا جو وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ 70,000 اس گند کو جو کچھ بھی ہے میں جنتوں میں پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے یہی تھا نا وعدہ. اب اس قانون کے مطابق یہ ایڈجسٹ نہیں ہونا چاہتے. انہوں نے نکال دیا تو میرا تو کوئی اپنا خلاف ورزی نہیں کی. کیا خیال ہے کہ آپ کو؟ آپ میں اپنے بیٹے کو ایک خوبصورت مکان بنا کے دیتا ہوں اور وہ شخص بری روح ہو وہ بیچ باٹ ڈالے یا اور برے اس کی آتے ہوں میرا تو کوئی قصور نہیں. کیا کریں جی؟ دیکھو ٹھیک ہے. اب آنکھ کھلی تو وہ جبرائیل سپنوں میں تو ٹھیک ہے. اس نے بھی بڑی پیار محبت یار بھیجی. 2 ہفتے نہیں آتے تھے تو محمد صاحب خودکشی کرنے لگتے تھے. میں یہ آپ کو حدیثوں کو غور سے پڑھے. 2 ہفتے نہیں آئے تو غار حرا پہ جو اپنے آپ کو گرانے لگے. تو پھر وہ بادلوں میں دکھائی دیے جبرائیل. اس نے کہا ایسا نہ کر ہم خدا کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے. اسے تو 24 گھنٹے نوکر چاہیے تھا محمد کو. تو ابلیس کہتا ہے اس محمد کو تو پکڑنا بڑا آسان ہو گیا تھا. جب اس نے کہا نا کہ نبی نہیں آ سکتا میں نے کہا شاباش بھائی کیا بات ہے. آنے تو ہزاروں نبی بس اب میں چھپا. پھر آیت اتاری اپنے آپ کے انا اعطینا کل کوثر کہ تیری مراد یہ کوثر عطا کروں گا. تیری برکتیں بچے ہی بچے ہوں گے. یعنی کہ محمد صاحب نے اس بچے کے ساتھ ہی کہا خوب بچے پیدا ہوں. وہ جو عیسیٰ ہے وہ تو شادی بھی نہیں کی اس نے. وہ مروا گیا اپنی امت کو. وہ سب کو بنا گیا نن اور منک. نہ عورتیں شادی کریں نہ بندے. ٹھیک ہے تم شادیاں کرو بچے بنائے جاؤ جتنے بھی شیطان بن سکتے ہیں. بس ہمارا مطلب نمبر 1 ہو جائے گا. وہ تو ہو گیا اب ہو بھی جائے گا. لیکن جس کے آنے سے خدا کی دنیا آتی نبی ان کو غلط کروا دیا. اب دیکھو نا تم بھی نبی ہو. اگر اسلام میں ہوتے خدا کو ملتے خدا کہتا ہے یہ غلط کام کیا ہے محمد نے تو پھر یہ پیغام کہاں پہ سناتے آپ مجھے بتائیں. کس کو سناتے کس کو سناتے؟ پھر آپ کی خیر تھی؟ ہم نے کوئی 20-25 دفعہ مار کھائی پاکستان خوب ٹکا کے بتاتا تھا میں محمد کی حق ہے. تو پھر وہ ہمارے ولی صاحب جن کے ہزاروں مرید تھے وہ کہنے لگے یعنی کہ تم تو ڈوبے ہو صنم ہم کو بھی لے ڈوبو گے. انہوں نے کہا خدا کے بندے میں نے صوفیوں کی ایک خاص لاکھوں آتے ہیں ماننے والے ان میں سے کوئی 10 بھی بندے نہیں ہیں جن کا خدا کے تعلق ہے. ان کے بیچ میں تجھے بتایا ہمیں بتا کے اپنے دل کی تسلی کر لیا کر. ٹھیک ہے یہ کیا
طرح بار گلفشانیاں کرتا ہے، یہ تو ہم بھی بنے رہیں گے، کیونکہ وہ سیدھے ان کے پاس ہی آتے تھے، امیر ولی کے پاس. آپ نے سنا ہے کیا کہتے ہیں؟ تو پھر اتنا ہوا کہ وہ جان مار کے بیٹھ کر مجھے نہیں رہتے تھے کہ تیرا کیا نکل گیا کہ نہیں. پھر وہ ہمارے صوفی ہے، وہ کہتے تھے کان میں کہتے نکل گیا تاکہ جان بچ جائے. تو میں کہتا تھا ہاں اب نکل جائے. کہتے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو. تو پھر میں نے سوچا بھائی ادھر تو کوئی بات نہیں آ سکتی، ادھر میں سوچ رہا ہوں، ادھر خدا آسمانوں پہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ایک نئی دنیا دیں گے اس کو. کوئی قابل ہو تو شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. بوئے گل لے گئی بہرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن. قید موسم سے رہی طبیعت آزاد اس کی، اے کاش کوئی سنتا اس گلشن میں آواز اس کی فریاد. ادھر میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ یہاں بات نہیں بنتی، ادھر خدا فیصلہ کر رہا ہے نئی دنیا دیکھتے ہیں اس کو. تو محمد نے تو خود ہی اپنے ہاتھ سے، کبھی آپ سوچئے آپ اپنے ہاتھ سے نبی مار جائیں. وہ کہتا ہے میں نے تو محمد کے جب اس نے یہ کام کیے تو میں نے اس کے ہاتھ بھی چومے. بھائی واہ واہ واہ، بڑے میاں تو بڑے میاں تو چھوٹے میاں تو بڑے میاں عیسیٰ تھے اور یہ چھوٹے میاں کون تھے؟ دونوں کو شاباش تھی، مانگتے دونوں مانگتے. ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا، ایک محبت کے سوا نہ اور نہ کچھ مانگا. آسمان کتنے ستارے ہیں، ہم نے کہا خدا کی جیت ہو گئی تو ہماری جیت ہو. ہم نے فیصلہ کیا تھا ایز اے مسیح کہ ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ سب کچھ بتاتے رہیں گے جو خدا بتا رہا ہے. جہنم میں جائیں تو یورپ میں بھی ایسا ہوا، 1000 آئے 1000 چلے گئے. چلے گئے ہندو تھے اوشو کے ماننے والے، وہ بھی چلے گئے. پھر کلہ کلہ میں جا کے جنگل میں پھر بیٹھ گئے، پھر شروع کیا، پھر چلے گئے. یعنی آتے جاتے رہتے تھے معاملات. لیکن ہم نے فیصلہ کر دیا تھا ان بدلوؤں سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نہ ان کی مسجد ٹھیک کرنی، نہ ان کے کوئی اور دعائیں قبول کروانی ہے. اسے بڑا وہ کھاتے ہیں کہ یہ دعا نہیں کرتا ہمارے. بھائی میں تو اس کے لیے کروں گا جو خدا والا ہوگا، جو دل لکھ کے آئے گا. وہ آج میں باتیں سن رہا تھا شاہد صاحب کی فیملی کی. میں نے انہیں کہہ دیا تھا تمہارا باپ جو عہد لے کے گیا ہے اس عہد پہ میں نے دعا کر جس طرح یہ ہمارے بیٹھے ہوئے اس بات پہ بھی یہ خدا کی رستے پہ چلی. ہم نے دعا کر دی، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہمیں تھوک لگا جائے. لو جی اب تو دعا کر دی، اب تو کچھ بھی نہیں. چلو گے تو تمہیں یہ ملے گا، سفر کرو گے تو یہ سب کچھ ملے گا. یہ کوئی محمد کی امت نہیں ہے کہ باقی جو مرضی کر کھا، جو مرضی کر، محمد تیری شفاعت کرے گی. کبھی آپ نے میری زبان سے سنا کہ میں آپ کے لیے شفاعت کروں گا؟ میں وہاں خدا کے سامنے بلو بدماش میں اس کو بھی نکال دو. اب میں کہہ رہی ہوں
پھر رب نے مکر اللہ کیا، اپنا داؤ مارا، بڑے داؤ مارتا، وہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی بس کہاں ہوتی، وہ بھی پڑھتا رہتا ہے انسان کو، دیکھتا ہے انسان کو یہ کیا کر رہا ہے. جب وہ دیکھتا ہے اس کی تو منگی ختم نہیں ہو رہی نبی کی، مانگتا ہی جاتا ہے، تو خدا کیا کرتا ہے، اپنا بوریا بستر لپیٹتا ہے کہ میری دنیا آئے گی، اس کو لپیٹ کے چلا جاتا ہے. سمجھ گئے بات؟ وہ بوریا بستر لپیٹ کے خدا جاتا ہے، اور کیسے جاتا ہے میں ذرا بتا دوں گا، کیونکہ ابھی تک آپ نے محبت کا رخ، محبت کی باتیں کرتے ہو، ذرا خدا کا دوسرا رخ بھی بتا دے، کہیں یہ نہ کہے جی حضور آپ نے تو ہمیں سکہ کا ایک رخ دکھایا تھا، یہ دوسرا رخ تو اب مل رہا ہے روح کی دنیا میں، یہ تو ہم پھنس گئے. خدا نے موسیٰ کو کہا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں اس وعدے کی سرزمین میں جہاں دودھ اور شہد ہوگا. تو سن لینا، دودھ سے مراد یہ کہ روحانیت اور سچائی کا پتہ لگ جائے گا اور اندھا پن دور ہو جائے گا. ایسی سرزمین کی طرف لے کے چلتا ہوں. شہر سے مراد میری محبت چھا جائے گی اس زمین، اس وعدے کی سرزمین. آدم مر گیا، پھر نوح مر گیا، پھر ابراہیم آ گیا، یہ سارے داؤ لگاتے چلیں گے، وعدے کی سرزمین نہ آئی. پھر اسحاق آیا، یعقوب آیا، پھر اسحاق نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہ وعدہ دیا تھا. پھر یوسف آیا 400 سال کے بعد، تو اس نے کہا کہ فرعون کو کہ ہمارے خدا نے ہمیں وعدہ دیا تھا کہ اس زمین کا وارث کر دے گا. The promised land, the land of Canaan. All my life I am longing for Canaan. سارے نبی تلاش کرتے رہے، وہ کنعان نہیں ملا جو نئی زمین تھی، نئی دنیا. موسیٰ آیا بڑا چوڑا ہو کے، انہوں نے کہا میں چلتا ہوں، ہمیں لے کے چل نئی سرزمین پر. جب یہ چلنے لگے نئی سرزمین پر تو ان باغیوں نے اپنی بغاوتیں شروع کر دی، اپنا اصل چہرہ دکھانے لگے. ان کے اصل چہرے کو دیکھ دیکھ کے تو رب ناراض ہوتا تھا، لیکن جب موسیٰ نے وہ چالیں دکھانی شروع کی امت جیسی، تو رب نے کہا ایک دن موسیٰ کو، موسیٰ میں تو جاتا ہوں، وہ جو نئی سرزمین تھی، وعدے کی سرزمین، وہ میں اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں. پڑھ لیں تو رات کے اندر ذرا ہمارے نبیوں کی بھی آنکھیں کھلیں. تو موسیٰ نے کہا کہ پھر کی دینا چاہنا ہے، تو اسے جاننا ہے، اس کی زبان سے کرنا ہے. انہوں نے کہا تجھے میں فرشتہ دوں. خدا نے کہا اچھا ہاں، اپنے ساتھ فرشتے کھانا. اپنی بستر بوری کیا اپنی دنیا کا لے کے چلا گیا نا، کیا کہ نہیں کیا؟ میں آپ کی طرح آگے 14 سبق روشن کرتا ہوں. اب آ گئے فرشتے شریعتوں والے، ٹھیک ہے، اور سن لیں یہ شریعتوں والے فرشتے یہ کبھی شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتے اپنی دنیا میں. جیسے بادشاہ اپنا قانون اور بادشاہوں کے جو وہ تھی کیا کہتے ہیں رعایا، ان پہ قانون اور، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنی اولاد سے کبھی ایک پیسہ بھی ٹیکس کا نہیں، اور رعایا کے ٹیکس پر اپنی شان شوکتیں قائم کرتے، بناوٹی روح سے جا کے. تو خدا نے کہا بھائی میری دنیا آ گئی. خدا نے اپنا پیڑیا پوچھنا لپیٹا اور چلا گیا. اچھا اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ جتے ہوئے تھے خدا سے وہ بیچارہ نیک تھا، وہ بیچارہ رحم کرتا تھا، محبت کرتا تھا. تو فرشتہ آیا
اس کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے موسیٰ کے ساتھ. پہلی میٹنگ سمجھتے ہیں نا؟ جی 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 ہاں پہلی میٹنگ ہوئی تو موسیٰ کو وہ کیا کہتے تت لگی ہوئی تھی خدا کی. سیدھا پہاڑ پہ جا کے اس عورت کے 2 بچے ہو گئے. میں نے کہا تھا مجھے کہا تھا تیری اس کی تقدیر میں نہیں ہے. یہ توقع ہو گیا. ٹھیک ہے خوب جاتا کہ باتیں کرتے. اب خدا چلا گیا تو اب وہ پہاڑ کون سا جہاں پہ باتیں ہوتی. اب یہاں کون ہے؟ تو پہلی میٹنگ ہوئی تو اسے خدا کی وہ لگی ہوئی تھی کیا کہتے ہیں جیسے ماں باپ محبت نہیں کرتے بچوں سے وہ کیا کہتے ہیں کیا رکھتی ہے جی جی وہ ایک پنجابی کا الفاظ ہے انہیں چسپ کی ہوئی تھی خدا کی. انہیں پتا نہیں لگا کہ باہر والے کیا ہے. پہلے وہ آیا میٹنگ ہوئی تو یہ اس سے ایسے باتیں کرنے لگا جیسے خدا سے کرتا تھا. اس نے موسیٰ کو کہا اپنا منہ بند کر کے رکھا. ٹھیک ہے اگر منہ بند نہ کیا میں تجھے ابھی بتا دیتا ہوں میں کیا کروں گا. موسیٰ کو پھر ڈر لگا یہ کیا. انہوں نے موسیٰ سے کہا میں تجھے ایک بات سمجھا دیتا ہوں. میرے روح کے اندر خدا کا جلال رہتا ہے ہیبت. مجھ سے غلط کام اور میں سے ایسی حرکتیں کی جیسے خدا سے کرتا تھا تو میں وہیں پہ تجھے سنا دوں گا. تجھے بتاؤں گا کہ کتنی پیچھے کی ساڑھ ہوتی ہے. بہرحال یہ ان کو پڑی تھی آتے خدا کے ساتھ. دوسرے دن ہی انہوں نے بغاوت کی. اس نے موسیٰ کے سامنے 30,000 بندوں کو زمین میں ڈھوس دیا. اب تو یہ خدا کو پکارنے لگے کہاں ہے وہ خدا جو رحم کرتا ہے. ٹھیک ہے اور وہ جو فرشتہ تھا اس کے آنکھ اس کی روح میں تھی وہ آ کے موسیٰ کے قریب کھڑا ہو گیا. تو موسیٰ نے کہا وہ ہمیں معاف کر دیا. حضرت 3,000 بندے مار دیے. اس نے کہا ذرا پجامہ نیچے کر میں خون دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ جو تم حلالی کرتے ہو نا جب پیدا ہوتے ہیں وہ کاٹتے ہو کیا کہتے ہیں اسے ختنہ. ختنہ. اس نے کہا میں خون دیکھنا چاہتا ہوں ذرا اپنے وہ دے دے اٹھا اور اس کو کاٹ. میں خون دیکھوں تو میں ذرا ٹھنڈا ہو جاؤں اور اگر نہ کیا تو میں تیرا کام ادھر کر دوں گا. بس دہشت چاہیے. اس نے پھر خود ہی کیا. خون دیکھا تو اس نے کہا میں جاتا ہوں آئندہ میرے ساتھ دھیان کے ساتھ میرے ساتھ وہ آتے نا یہ جو خدا کے ساتھ تو کھڑا ہوئے کرتا. بس پھر یہ نافرمانیاں کرتے رہے وہ ان کو مارتا تھا. تو 40 سال کا جو وعدے کی سرزمین میں جاتے تھے اس نے پرانی نسل میں سے ایک شخص کو نہیں چھوڑا. اس میری کتابیں جو نا اس طرح پڑھا کرو جیسے میں پڑھا. تو موسیٰ کو کہا پوچھنے ذرا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جا. وہ زمین ہے جہاں پہ یہ جائیں گی نئی نسل اور پرانوں میں سے ایک نہیں جائے گی. جب یاشوا اور کالب جائیں گے کیونکہ خدا ان سے خوش ہے. انہوں نے ہمیشہ وہ یہ تھا کہ کالب اور یاشوا کہنے لگے موسیٰ دفع ہو یہ امت ہم کلے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے. اگر خدا کہہ رہا خدا نے کہا میں جاتا ہوں پہلے. موسیٰ نے کہا میں دماغ خراب ہوا. انہوں نے کہا بس
یاشوا کالب جائیں گے اور یہ ڈنڈا اور یہ جو پگ ہے یہ بھی اتار کے یاشوا کے سر پہ رکھ، تو نہیں جائے گا، دفاع ہو جائے گا. یہ بڈھا آدمی بھی وہاں سے چلتا چلتا عورت کے پہاڑ پہ آیا. اب وہاں خدا کہاں تھا؟ اب کہاں ان کی وفا، یاد کے وفا باقی ہے، سانس تو ٹوٹ گئی، صرف وہ سانس کی آواز باقی ہے. کہاں تھا وہ خدا؟ وہاں سے چلتا چلتا بیٹوں نے بھی نافرمان تھے، بڈھیوں کے اس میں آگے انہوں نے کہا ابا جی ہم نہیں رکھ سکتے. چلتے چلتے کہاں پہ پہنچا؟ ادھر پہنچا ہند کی طرف، جہاں پہ یہ روشنی کی تلاش کرتے تھے ہندو. ٹھیک ہے، اس وقت تو بدھا بھی نہیں آیا تھا، بدھ بھی نہیں آیا تھا. یہ بدھ جاتے اور روشنی کی تلاش کرتے، ان جنگلوں میں جا کے بیٹھ گیا. اب انہیں نہیں پتا لگا کہ یہ ایک وقت میں فرعون بھی تھا، یعنی اس کی حکومت زمین پہ، یہ پرنس بھی تھا. وہ سمجھے کہ کہیں بڈھا بھی روشنی کی تلاش میں ہے، تو وہاں بیٹھ کے اس کو بھی وہی ملتا تھا جو بدھ کو ملتا تھا. کوئی آگے کوئی کبھی کھیر دے دیتا، کبھی روٹی، کہ نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں. 120 سال کی عمر میں مر کے کیا تو آگے خدائی نہیں. میں آپ کو ساری چیزیں حقیقت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھ لیں ہماری فلم جو میں نے بنائی تھی، موت کے بعد محمد کے ساتھ کیا ہوا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ واقعہ سنا ہے؟ جی سنا ہوا نا یہ سارا واقعہ بھی کیا ہوا، کیسے نکلا. تو اگر تم نے خدا کے ساتھ کوئی مکر یا کوئی اپنی من مانی کی، سمجھ لو تم پھنس گئے. تو یاد رکھنا میری بات کو، مسیح الزما کی یہ نصیحت ہے خدا کے دل. ہم نے خدا کے علاوہ کوئی سوچ یا کوئی بات نہیں کرنی، چاہے کروڑوں آئے یا کروڑوں چھوڑ کے چلے جائیں پہاڑ کے اندر. ہم نے کل ہی ڈٹے رہنا ہے، اس تعلیم پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جب ہم کوئی سمجھوتا ہی نہیں کریں گے شیطان سے، اس برائی کی دنیا سے، تو یہ آ کیسے جائے گی بعد میں؟ آئے گی آئے گی تو جب نا، جب ہمارے ممبر جو اصل میں ایکٹیو نہیں ہے، ساتھ نہیں چلتے کام لوگ ہیں، وہ سب اپنی ڈیمانڈیں کرتے، تمنا یہ کرے وہ کرے، تو ہم آپ کو وہ دیں گے، کیا کریں؟ چندہ. یہ چندے کی بھی لعنت ہے. جو انہوں نے بار بار اصرار کیا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، میں نے چندہ ہی ختم کر دیا. میں نے کہا لو اپنے پیسے اور جہنم میں جاؤ. کیا خیال ہے؟ ہم نہیں دیتے. ہم لیں گے صرف ڈونیشن جو اپنے دل کی خوشی سے دے گا اسے ہم استعمال کر لیں گے، باقی ہم چندہ نہیں مانگتے. کر لو بات، ان کی یہ حسرت بھی ختم کرتا ہے، اپنے پیسے لو اور جہنم کے اندر. تو ہم اس چیز کو ختم کرتے رہے جو مجبور کرے اس شیطانوں کی دنیا سے کمپرومائز کرنے کے لیے. خدا نے کہا زمین پہ بڑی ایڈیالوجی ہے، بڑے لوگ آئے جو چھا گئے، لیکن میری ایڈیالوجی جو تو نے سنا ہے اور جو تو نے دیکھا ہے، جو سفر ہے، یہ میری سب سے بڑی ایڈیالوجی ہے خدا کی تعلیم. اس کو ویسے بیان کرنا جیسے میں کہہ رہا ہوں. اب میں خدا کے پاس جاؤں، میں کہوں جی ممبر بڑا سر کر دیں، بڑی مشکل سے یہ ملے، یہ بھی چلے جائیں گے، تو خدا نے کیا کہنا؟ اچھا پھر کر لیں کمپرومائز. اگر تیرا گزارا نہیں ہوتا تو کون؟ پیچھے تو خدا نے فرشتوں کو اشارہ کر دینا ہے، تو سنبھالے.
تو پھر وہ مذہب بن گیا. خدا کی دنیا تو کوئی نہیں آئی. عیسیٰ کی ناکامی بتاتی ہے کہ پاؤل نے مذہب بنایا ہے. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ اس کی ناکامی بتاتی ہے اور کیسا مکر ہوا اس کے ساتھ, عیسیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے پھر چال چلی اپنے بیٹے کے ساتھ. کراس پہ جب مصیبت میں تھا تو کہنے لگا ابا جی آپ ہی مجھے چھوڑ گئے. اندھیرے ہی اندھیرے اور شیطان سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ ابا جی آپ کا ہاتھ تھے, میں تو آپ کا بیٹا ہوں. ابا جی چھوڑ گئے. اپنا بول رہی اب اس کا بیٹا ابا جی یہ جا وہ جا. اور پھر ایک دوسری چال چلی جو مکہ مارا ابا جی نے عیسیٰ پہ. وہ شخص جس نے عیسیٰ کو پھنسوا دیا عدالتوں میں وہ پول تھا, اس وقت سال تھا. اس کا مشن کا بیڑا کرایا سال تھا. اس کے نبی کو قتل کروایا سال تھا, اسٹیفن کو. ہزاروں ماننے والوں کو پکڑ پکڑ کے, اچھا یہ ہزاروں ماننے والے وہ تھے جیسے میں کہتا ہوں ہماری موومنٹ میں, نہ یہ 3 میں نہ 13 میں. کبھی کبھی گردش ایام دنیا سے نکل کر اپنی ضرورتوں کے لیے آ جاتے پھر چلے جاتے. سمجھ گئے میری بات؟ جی. تو ان ہزاروں میں جو 3 میں 13 تھے تھوڑا پتہ ماننے والے ان کو قتل کرتا رہا. تو اپنے وقت کا گونڈا بدماش عمر جیسا جیسے وہ تھا. عیسائیوں کی کھال اتیرتی, دماسکس میں جاتا تھا, کاغذ اتھارٹی نامے رکھتا تھا کہ وہ گرفتار ہوگا, وہ ان کو مارتا تھا. اور عیسیٰ کے ماننے والوں کو ہی مار دیا. اسے مذہب بنوایا ہوتا ہے. ساری دن کرتا رہے. دیکھو نا جی, میں جنت میں بیٹھا ہوں, میں روح کی دنیا میں ہوں. خدا کا یہ تحفہ ملا, یہ 10 سال اس سے مجھے پتا لگے کہ اس سال نے تو میرا زندگی خراب کر دیا تھا. جب عیسیٰ زندہ تھا تو ہر اس میں جا کے سینیکوں کے اندر جا کے جو ان کا چرچ تھا یہودیوں کے, اس نے ساری اتنا خلاف اتنا بھڑکایا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئی کہ جو 10 کوڑی نے پکڑایا. یہ کام ساؤل نے کیا. اچھا, پھر سارا مشن خراب کروایا, پھر عدالتوں میں, پھر کراس پہ چڑھایا. اور خدا کہتے ہیں ایک تحفہ ہے, اور وہ شخص میرے سامنے آئے جس نے تو میرا کھانا خراب ہی کر دیا تھا دنیا میں, تو میں ایسا تحفہ قبول کروں گا؟ آپ کوئی جواب دے نا تاکہ آپ کی جواب تصدیق ہوتی جائے. کیا خیال ہے؟ بالکل نہیں. جی نہیں دیں گے نا, میں تصدیق اس لیے کروا رہا ہوں کہ کبھی نہیں قبول ہوگا ایسا. کیسے ہوگا؟ خدا پہلے بتائے اچھا بھی ایک تحفہ آ رہا ہے میں دے رہا ہوں, بڑی پیار کمال ہے, میں خوش ہو جاؤں, میں کہوں یہ اچھا. اور وہ تحفہ بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا کر دے جس نے میرے 19 چھتر لگوائے. 19 میں نے خود دیکھا, ماضی میں پہنچ کے میں نے مشاہدہ کیا. اس کے چھتر وہ پڑے تھے, کیا کہتے ہیں کوڑے. ہاں جی, اس کا برا حال تھا. میں نے دیکھا اس کو. پھر اس کو پتھر پڑوانے والا پہلے ساؤتھ تھا. پھر میں اس شخص نے میرا مشن خراب کروا دیا. پھر میرے جو نبی ہیں جیسے یہ بیٹے میں ادر یا یہ سورج صاحب جو 17 نبی ادھر, ان کو بھی مروا دے. ٹھیک ہے, میرے دل پہ کیا بیٹے گی لوگی دنیا. اور پھر جو ہزاروں تھے ماننے والے 3 یا 13 میں تھے, کبھی کبھی آ کے چندہ ڈونیشن اپنی دنیا ٹھیک کرنے کے لیے کبھی کبھی آتے تھے, ان کو بھی مروا دیا. اور وہ شخص خدا مجھے کہے کہ ایک پیارا تحفہ لایا دے دیں پردے سے نیچے. اچھا, وہ پردہ ہٹائے تو یہ کھڑا ہو ساؤ. تو کیا مجھے ایسا تحفہ قبول ہے؟ نہیں ہے قبول. وہ میں تو اس کو زندگی میں معاف نہ کروں, میں تو اس کے ساتھ 1 منٹ گوارا نہیں کرتا. اور پھر جاتے جاتے خدا یہ بھی کہہ جائے کہ یہ مذہب تیرا نہیں ہے, یہ ساؤل کا ہے. جب یہ کہے خدا کی یہ مذہب تیرا نہیں ہے, یہ ساؤل کا ہے, ساتھ میں جبرائیل بھی کھڑا ہو کہ نہیں
اے عیسیٰ یہ تیرا مذہب نہیں ہے، یہ ساؤل کا ہے یا میرا ہے؟ کیونکہ جبرائیل کی فارم، عیسیٰ کی فارم میں تو میں نے کام کیا ہے، تو اس کا فاؤنڈر میں ہوں اصل میں روح کی دنیا میں، اور ساؤل کو جو پاؤنڈ بنا اس کو میں نے استعمال کیا، جیسے محمد کو استعمال کیا، نوح کو، یسایہ، ان ساروں کو تو جبرائیل نے استعمال کیا. آپ قسم دے کے بتائیں اس کے بعد میں کبھی تاش یا کوئی شطرنج کھیلوں گا؟ مجھے لگے تھوک کھیلوں گا، کہوں گا نہیں اب بھی کھیلتے رہے. تو سب سے بڑا جو شطرنج ہاری ہے، آگے سے بھی پون کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، اس کا بھی ڈھول پڑتا ہے، وہ مر کے گیا اور جبرائیل نے مدد کر کے اس کو اچھی دنیا میں پہنچا دیا. ابھی سستایا ہی نہیں تھا، کوئی جنت کا شربت بھی نہیں پیا تھا، اسے پہلی چیز پتہ لگی کہ جو جبرائیل نے تعلیم دی تھی، مجھے تعلیم دی تھی کہ عیسیٰ مرنے کے لیے آیا تھا کراس پر، جو یہ قبول کرنے کے وہ مرنے کے لیے آیا ہمارے لیے، اسے اچھی دنیا ملے گی مر کے. جو عیسیٰ پہ ایمان لائے کہ وہ ہمارے خون کا کفارہ دینے آیا تھا، اچھی دنیا ملے گی موت کے بعد. اور ساتھ ہی دوسری فلم بھی دکھائی جائے، ساتھ ہی دوسری فلم دکھا دی انہوں نے، ٹھیلے بدلے. وہ دیکھا وہ تو عیسیٰ کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے جو مرنے کے لیے، جس کی میں تعلیم دیتا. یہ تو مجھے جبرائیل ٹھوک لگا کہ عیسیٰ مرنے کے لیے آیا تھا، جو اس کے خون کے وہ اس نے جان دی ہمارے لیے، ایمان لایا، اس کے بدلے اچھی دنیا ملے گی اگر ہم ایمان لے آئے. وہ جبرائیل تو مذہب بنانا چاہتا تھا نا آسانی کے ساتھ. اور دوسری فلم دکھائی جب کہ وہ تو کشمیر میں بیٹھا سری نگر کے اندر مزے مار رہا ہے، سیلے کر رہا ہے کشمیر کے ٹھنڈے پانی پہ. کبھی آپ کشمیر گئے؟ جی اگر کشمیر کی طرف آپ جائیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ بھی، میں اکیلا بھی 2 دفعہ گیا ہوں. اچھا، وہ آگے پہاڑ بھی دیکھے اور وہ چشمے، ٹھنڈے پہاڑوں کے اوپر بھی گئے، بڑی مزیدار جگہ، بہت اچھے چشمے، بڑے ٹھنڈے پہاڑ. سری نگر بھی گئے؟ سری نگر، اچھا سری نگر نہیں گئے. اچھا، اس زمانے میں یہ بڑی چھوٹی سی سوسائٹی تھی، تو ایک مکان کے بعد دوسرا مکان آتا تھا کوئی کلومیٹر کے پاس، ٹھیک ہے، تو کلا کلا اپنا رہتا تھا. اب یہ جو فلم دیکھی ساؤ نے تو وہ پتا، اب یہ لگے کہ مجھے بھی کوئی تھوک لگا دیا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا وہ تو زندہ بیٹھا ہوا ہے کشمیر کے اندر. اس نے جبرائیل کو بلا کے کہا یہ کام تو نے مجھے کیوں کروایا، غلط تعلیمات دی. وہ تو بیٹھا ہوا ہے جس کی تبلیغ میں کر رہا ہوں کہ جو مرنے کے لیے آیا تھا، اس کے خون کا کفارہ ایمان لاؤ، وہ تو بیٹھا ہوا زمین کے اندر. اور دوسرے کام اس نے یہ پوچھا کہ تو نے مجھے ہی مروا دیا. مجھے روم کے اندر 2-2.5 سال عدالتوں کے چکر لگے، کوڑے کھائے، میں نے ساری دنیا گھومتا رہا، اور اخیر کے اندر تو نے مجھے بھی خودکشی کروا دی. اور جب خودکشی کا جج نے پیغام دیا تو ہمارے جبرائیل بھائی چھوڑ کے چلے گئے. جبرائیل کی ضرورت ختم ہوئی تو وہ یوں چھوڑ گئے جیسے خدا چھوڑ جاتا ہے. یہ دھواں کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو میں سب کچھ بتا کے جا رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو جب نئے نبی آئیں گے وہ سن کے روئیں گے اور کہیں گے چنگا ہوا بتا گیا سارا. 7 دن ساؤل جو پاؤل بن گیا تھا روتا رہا. اب تو جبرائیل چھوڑ کے چل رہا کیا؟ اب تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہاں یہ کیا جب خودکشی ہوئی تو یہ پھنس گیا نیچے،
जिब्राइल ने जो वादे किए थे कि इसने काम किया है मेरा, तो इसको बचा के अच्छी दुनिया बचा दिया। तो इसकी मुलाकात जिब्राइल से होती है, तो इसने जिब्राइल से कहा तो ये तुमने क्या काम किया मेरे साथ, गलत तालीम दे दी। और जो खुदा की दुनिया लाने वाला था वो तो वहीं बैठा हुआ है, छोड़ छाड़ गया हमेशा। तो ये तो तुमने झूठ बोला। आगे से सुनना जिब्राइल क्या कहते हैं, अगर किताबें पढ़ने में दुश्वारी है आपकी। उसने कहा, ए खूनी कातिल शख्स, 4000 साल की जो बुनियाद थी खुदा की कि मेरी बादशाह आएगी, तूने उसे भी तबाह किया। तूने इसको छितर लगवाए कोड़े, तू इसका मिशन खराब करके इसको अदालत में लाया, तूने क्रॉस पे इसको बचाया, फिर तूने इसके नबी मरवाए, फिर तू हजारों जो इक्के दुक्के थे कभी कभी आते थे उनको भी मरवाया। उस खून की कीमत जो तूने गंद खोला था साउल, मैंने तुझसे ये लिया क्योंकि मेरा काम तो है मजहब बनाना। समझ लगे, मैं मजहब बनाता हूं ताकि कोई पुल बन जाए, पुल समझते हैं, पुल बन जाए ताकि फिर आने वाले की तैयारी हो। तो मैं तो चाहता था पुल बनवा के मजहब का कि वो आने वाला मसीह आ जाए। फिर तो मैंने काम तुझसे करवाया। अगर तूने आइंदा कोई बात की ना कि मैंने झूठ बोला, ये किया या वो किया, क्या तो तेरे गुनाहों की सजा मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा, उनके पास जो फरिश्ते अपना नूर को बैठे और नीचे गिर चुके हैं, वो तेरा फैसला करेंगे। मैं तुझे बचा के लेके आया हूं, ठीक है। उस दिन के बाद पौल की बोलती बंद हो गई। 300 साल ये बोले ही नहीं, फिर चुप कर दिया। उन्हें एक अल्फाज आज के बाद तूने ऐसा किया ना तो ये फिरदौस से उठा के वो किया नीचे। बस फिर क्या बात है, पौल दीवारों से बातें करते। छोटा सा मकान बना हुआ था, महल तो नहीं, वो वर्क, कभी दीवारों से बातें, कभी दीवारें से बातें थी। बहरहाल उसके बाद मुंह नहीं खोला 300 साल। अब ये ईसा भी मर के आ जाता है, ना ईसा ने इसे मुंह लगाया। उसके बाद जब पहली दफा बोला तो जब बोला जब मैं आया, वो एक गाना नहीं है, आप कहोगे थे कि ये बोलता है, क्या कहते हैं वो क्या गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, बोलता है, हाँ। तो फिर पहली दफा पौल बोले। अब जब मैं आया तो मैं प्रवास करके ऊपर से मैंने एक छोटा सा मकान देखा, बड़ा खूबसूरत। उसके बाद लिखा हुआ था पौल जो शहीद हो गया, ईसा का पौल जो शहीद हो गया। तो मैंने कहा इससे अब दरवाजा क्या खड़खड़ाना, क्योंकि ये गार्डन में खड़ा हुआ था, इसलिए मुझे ऊपर को मुंह करके कहने का, तुझे देखा ऐसे लगा जैसे खुदा को देखा। आपको सारी बातें बता के जानना है ताकि जब अब आप मेरी कब्र पे आके रोए तो जरा होश में आके रोए, कहीं मुझसे भी मांगना शुरू कर दे मंगतों की तरह। सारा कुछ बता के जाओ। जो मेरे खुदा की दुनिया में लोग होंगे वो मांगते नहीं होंगे, फकीर नहीं होंगे, वो तो डट के खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे खुदा आ गया तो सब कुछ आ गया, बात खत्म हो। भाड़ में जाइए औलादे, भाड़ में जाइए बीवी, भाड़ में जाइए सारा, जो खुदा के नहीं वो हमारे भी नहीं, वो तो लड़ जाएंगे। तो मैंने कहा इससे इजाजत क्या मांगनी। अब इतने बाग में मुझे देख ही लिया है तो मैं ऊपर से नीचे उतरा गार्डन में। तो नीचे का जो ऊपर की रूह थी वो सब्ज थी, नीचे का धड़ जो था वो माल्टे जैसा था, माल्टा मछली, सब्ज रूह भी मछली है। तो कल छोड़ रहा मैं उतरा तो कहने लगा कि
تجھے دیکھا ایسے جیسے خدا دیکھا. تو اس میں تو کہانی ہے لال کتاب میں، لیکن میں بتاؤں گا تو مزہ اور آئے گا. کیونکہ جب میں بتاؤں گا تو میں ساری تصویروں کے جو ٹکڑے ہیں اکٹھے کر دوں گا. اترا میں نیچے گلے لگایا. جن جن لوگوں نے خدا کو آگے پیچھے کیا ان کے سب کے قد چھوٹے گئے روح کی دنیا میں. کتنا ہی کوئی بڑا کیوں نہ ہے، ہمیں قسم ہے خدا کی ذات کی. میرے سامنے جب عیسیٰ کھڑا ہوا تھا تو ایسے کھڑا، ایسے لگا جیسے کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے چھوٹا سا. قد ہمارا اپنے نور پہ گھمنڈ کر لے جتنا کرتا ہے. میرے ہاتھ پکڑ کے میں جا کے ابھی تک کھینچے، میں نے جھٹکا دیا تو ادھر گیا کلا بازی کھا کے. تو پتہ لگا ہماری روح خدا کے نور کے بغیر بھی طاقتور ہے. سمجھ کے بعد یہ رات بھی سمجھ نہیں لگے گا. وہ سمجھتا تھا میں چھوٹا سا ہوں، نور تو ہے، میں کرنٹ ماروں گا اس کو. ادھر پتہ لگا کہ میرا کرنٹ بھی گیا اور کلا بازی کر کے میری طرف آیا، میں نے جھٹکا مارا. تو ہماری روح خدا کے نور کے بغیر بھی طاقتور ہے. میں بتا دوں ذرا. تو میں نے کہا پول کیا حال ہے، ذرا حال چال پوچھنا چاہیے تھا. میں نے کہا عیسیٰ کبھی ملنے آتا ہے؟ نہیں آتا. عیسیٰ کہاں ملنے ہے؟ میں نے کہا کتنا فاصلہ ہے؟ کہنے کا بہت دور ہے. میں نے کہا بھائی پول میں تجھ سے جیسے سوال کروں گا، میرا کام ہی یہی ہے، نبیوں سے بھی پوچھتا ہوں اور تجھ سے بھی، تاکہ انسانیت کا اندھا پن دور ہو جائے. کیا خیال ہے جی؟ ابھی تھوک لگاتے رہے، کبھی مریم کا بیٹا، کبھی اس کا بیٹا، کبھی روح القدس کا بیٹا. دیکھو ہم نے کوئی تھوک لگایا، سچی بات کہنے کی نہیں کہتے. بے شک اسی بات پہ دو ہم نے تو اسی بات پہ ہو چکے. کہتے ہیں کہ زکریا کا بیٹا یعنی انسان کا بیٹا، اور نکاح تو وہی نہیں تھا، ویسے ہی چمٹ گئے. ہم نے ساری باتیں کھولیں گے کھولی کتاب. تو جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا یوسف کا، جس کے ساتھ جیسے کہتے ہیں ہماری شادی ہوئی ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے، وہ چمڑا اس سے 8 بچے تھے، ایک بھی خدا کے پاس نہیں تھی، ایک بھی خدا کی طرف نہیں گیا. ہم تمہارے نکاح کو نہیں مانتے نہ تمہاری شادی کو. اور وہ جو زکریا تھا وہ تو ویسے اوپر چھپا ہوا نا کام. خدا نے کہ زکریا سے وہ بچہ پیدا ہوگا، کیا کہتے ہیں سیڈ. سیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بیج تجھ سے ہوگا وہ. محمد سارے بندے مارا دیے 12,000، جس سے وہ نبی آتے جو 10 دفعہ خدا کی دنیا دے آتے، سب کو مارا دانے لیا. پال کا بتا رہے تھے کہ پال سے آپ نے کچھ سوال پوچھے. ہاں میں آتا ہوں. اچھا کیا آپ نے گھما دیا. میں کہا پال تجھ سے میں نے وہ سوال کرنے ہیں، میں تیرے لیے نہیں آیا یہاں پہ، تاکہ انسانیت ہے اندھی اور تم ڈال کے گئے ہو چالے اور گھپلا. ٹھیک ہے، تو مجھے بتا حقیقت کیا ہے. تم نے پھر اپنی حقیقت بتائی. اب میں وہ بات نہیں کروں گا کہ مثال عجیب سی ہے، جب اپنے پہ مصیبت آتی تو پھر دال لگے ہی پڑتے ہیں. وہ اصل میں وہ دوسری گئی، جب اپنے پھٹنے لگتی ہے تو پھر دال لگتی ہی پڑتے ہیں. پھر اس نے دال باٹھی میرے سامنے، رو رو کے قصہ ہم سناتے ہیں کہ بچوں نے آتا ہے نالا آتا پھر تو معصوم ہے. تو بلبل بن کے میرے سامنے بیٹھ کے رو رو کے پھر بتایا. تو میں نے کہا حقیقت بھی یہی ہے، میں دیکھوں گا. اچھا سب یہ نبی جتنے بھی ہیں سب کہتے تھے تھوڑی سی ڈنڈی مار دو. کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں تو چلتا نا، وہ کیا کہتے ہیں تکڑی میں وہ مار جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں. ڈنڈی مار جاتے ہیں.
کہ تھوڑی سی ڈنڈی مار دیں. میں نے کہا وہ ڈنڈی میں تمہیں تو مار سکتا ہوں, خدا کو نہیں مار سکتا. کیا کریں؟ خدا کو ڈنڈی ماری تو بس پھر یہ ڈنڈیاں مجھے ہی لگتی رہی, یہ ڈنڈیاں تمہیں لگی. میں نے ترازو اینڈ تول کے سامنے رکھی. بلکہ جب خدا نے پوچھا مجھ سے کچھ سوالات کیے, جب میں موت کی بات کی, میں نے ایک ہی جواب دے کے خدا کو بھی چپ کرایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, موت کے فرشتے, یہ فرشتے, وہ فرشتے, گولڈن اور وہ کائنات میں چھوڑ کے بدلا. خدا کے سامنے بیٹھا, خدا نے کہا میرے پاس سوالوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے, میں نے تجھے پوچھا اور تجھے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا. میں نے خدا نے کہا لسٹ اپنے پاس رکھ, میں تجھے ایک جواب دے دیتا ہوں, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تبھی تو خدا نے کہا یہ مسجد زمین ہے, یہ مسجد سما ہے. اس کی نظیر ہر زمانوں پہ اس کی نظیر تو ہر زمانوں پہ ہے. خدا نے کہا, میں نے کہا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. خدا ایک ایک کر کے سوال تو نے ابھی شروع کیا, میں ابھی اختتام کر دیتا ہوں. مجھے تیرے سارے سوالوں کی لسٹ دے کے بیٹھا ہوا, میں ایک ہی جواب دے کے جواب مفصل تکمیل کو پہنچ جائے گا. ہے نا بات؟ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ نبی تو کہہ رہے تھے کہ پناہ سب پھنس گیا میں, اب کیا کروں, اب تو گرا ہے. وہ یہ کیا پھنس گیا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ خدا اتنا بھی غضب میں آ جائے گا. اچھا خدا نے کہا پھر بتا, یہ بڑی عجیب بات سی بتائی تم نے, میرے سارے سوالوں کا جواب کا ایک ہی جواب. میں نے کہا سن لے, جو کچھ تیرے لیے زمانوں میں صحیح ہو سکتا تھا وہ کر کے آئے ہوں گے. اس کے بعد جو غلط ہوا, صحیح ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے. جو میرا دل, میری روح, میرا شعور ہر سنگم پہ جو کچھ تجھے پہلے, تجھے آخر میں, تجھے زندگی کے ہر موڑ پہ رکھا, وہ میں کر کے آیا ہوں. باقی اپنے سوال اپنے پاس رکھو. جب خدا نے یہ جواب سنا تو خدا خاموش ہو گیا. لمبی سی لسٹ پوچھ کی نبیوں سے بھی کی جائے گی, ہمیں ایک جواب دے دیا. اگر تم یہ کہتے ہو خدا کہتا ہے یا فرشتے یا کوئی اور, بھائی ہزاروں میں سے کوئی 900 سوال کے غلط جواب دے رہا ہے تو بھائی باہر میں جائے. 900 سوال کے جواب میں ایک ہی جواب دے کے مکمل نہ کر لوں. اگر یہ غلط ہوا, وہ غلط ہوا, میں نے بتا دیا ہے تمہیں. جو کچھ زمانوں کے اندر محبت جہاں بھی چڑھ کے لہریں پہنچ سکتی ہیں وہ میں کام تیرے لیے کر کے آیا ہوں. باقی یہ کام غلط ہو گیا, وہ کام غلط ہو گیا, یوں ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, مجھے نہیں سابق کتابوں میں نہیں, باقی اب تیرے ہاتھ میں ہے. معاف کرنا, معاف کر, نہیں تو لت مار تو مجھے, میں جاؤں کہیں برزخ کی دنیا کے اندر, ہم اپنا گزارا کر لیں گے. میرے جیسا برزخ کی دنیا میں جائے, جیسے اگر خدا کا یہ مشن نہ ہوتا تو میں یہاں بھی کوئی 100 کروڑ تو میرے پاس ہوتا. مجھے تو کوئی, میں جانتا ہوں اپنا ڈر. میں نے کہا مجھے نہیں, ہم نے اپنی بات کر کے ختم کر دی. بیٹھے ہوئے تھے آسمانی نور کے مخلوق, بیٹا بیٹی گولڈن, سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. یہ کیا کر دیا اس نے, یہ کیا بات کر دی اس نے. تو خدا نے ہمیں اپنا دل یوں ہی نہیں بنا دیا. ہم خدا کے سامنے بھی حق کی بات کہتے ہیں. باقی آپ مجھے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, باکسنگ ورلڈ چیمپئن شروع ہو, آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40 راؤنڈ بھی ہوں اور تجھے ایک موقع بھی نہ لگے؟ بتائے نا, اب بتائیں.
ابھی آپ بالکل نے نہیں، ہے جی کوئی چیمپئن دیکھا ہے کہ وہی مکے مارتا رہے اور اگلا اسے مکے نہ مارے؟ نہیں ایسے نہیں ہوتے. اور بھائی برائی کی دنیا تھی، ہزاروں غلطی ہو سکے، مجھے بھی مکے لگے، میرے کام بھی خراب ہو گئے، میں بھی پھنس گیا. لیکن اس مکوں کے اندر مجھے یہ بتا کہ ابلیس نے یا فرشتوں نے یا نبیوں نے کسی اور مخلوق نے مجھے ہرایا تو بات کر، کیا کہہ رہی ہیں؟ بے شک بے شک. ہرایا تو بات کر، ہم تو ہار کے نہیں آئے، واہ، ہم تو جو کچھ میں نے خدا نے یہاں تک کہہ دیا، جو تیرے دل میں جہاں تک تیری محبت چھوتی ہے ان جہانوں کو، وہاں تک میری محبت جاتی ہے. واہ، تو میں کر رہا ہوں، بات ختم ہو گئی. اب یہ لمبی انویسٹیگیشنیں شروع کر دینی، تحقیقات شروع کر دینی، پہلے ادھر پھر ادھر، کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی ان کے در کبھی در بدر، کبھی زندگی تیرا شکریہ. ابھی مجھ سے میں کہاں سے گزر گیا. ایک بات کرتا کہ بات پورل کے ختم ہو جائے، بس خاموش ہو گئے. اور میں نے کہا بھائی ایک اور بات بھی جاتے جاتے کہہ جاؤ، میں نے خدا کو کہی ہوئی ہے، یہ تیری جنتوں کے لیے کام نہیں کیے تھے. کہیں تو سمجھے کہ اچھا اپنی مزدوری تو لے جا، اپنی مزدوری پاس رکھ. اگر کوئی ایک ایلیمنٹ بھی ہو یا ایک سیکنڈ بھی تو دکھا دے اس مشن کے جیون میں، تیری منشا میں کہ کوئی لالچ تھا کسی چیز کا تو سامنے لیا. تو خدا ہے، تو کائنات کو، تو میرے دل کو جانتا ہے، تو سامنے لانا ذرا. یا آپ دیکھیں تیری ایک تو مانگتے ہو، بھائی ہمیں کوئی بھی مانگ نہیں دیتی، سامنے لے کے آیا تو خدا بیٹھا ہوا میرے سامنے. بس پھر کیا تھا، نگاہ نیچے کیے وہ سر جھکائے بیٹھے، وہی تو ہے جو میرا دل چرائے بیٹھے، بڑے حسین خیالوں میں کھو گیا ہوں میں. تو خدا کا جو دل اور خدا کا جو مسیح السما آدم آیا ہے، وہ ان لٹیرے ڈاکو جیسا نہیں ہے جو پیچھے آئے ہیں. ان کا باپ بھی ڈاکو لٹیرا تھا اور یہ جو نبی آئے یہ بھی ڈاکو لٹیرے تھے. اب پھر یہ مجھے کچا کھانا چاہتے ہیں، پکا کے بھی نہیں کھانا چاہتے. جیسے کل میں تھا فرینکفرٹ میں نا، تو ہمارے بھی تھے، وہ میرے خیال فوٹو بھیجی اس نے، کوئی 10 لوگ ہمارے بھی تھے ساتھ. تو ہاں یہ انتہا پسند جو یہ داڑھی والی اور جو شریعت میں چلنے والے کیا کہتے ہیں نا آپ، اسی ہاں طالبان اسی وغیرہ، تو ان کو تو بینڈ کر دی ان کی موومنٹ کو. تو تب بھی یہ وہاں تبلیغ کرتے ہیں، جب پولیس آتی تو بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو بینڈ کیا ہوا ہے. تو کل جب ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور دے رہے تھے، 10 ہم تھے، میں فوٹو بھیج دوں گا، فوٹو میرے پاس ہے. تو میرے قریب آ کر کہتے تو وہی ہے جو اسلام کا دشمن ہے، اتنی بڑی داڑیاں یہ کرتے، تو جھوٹا ہے، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے. اور میں نے کبھی اتنی دیر ہو گئی کتاب کو لکھے ہوئے، ابھی تو تم کہتے نہیں چھوڑیں گے. تو ہم محمد کے نام پر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو وہ جو ہمارا تھا نا ماریو، جو بہت جس کا اسٹرانگ اور پیٹ اور اونچا، اس نے گالی دینی شروع کر دی ان کو، انتہا پسند لوگوں کو، طالبان کو. انہوں نے کہا کر کے دکھانا یہاں جرمنی میں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو جو ہمارے ساتھ تھے وہ لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ اب تو موسیس بھی تیاری کر رہے ہیں اپنی پہلی فائٹ کی، پروفیشنل. تو سارے تیار ہو گئے. میں نے کہا میں ان کو کہا اپنے من، میں نے کہا کوئی 20 سال گزر گئے یہ کچھ نہیں کر سکے. ہاں بس یہ وہ کیا کہتے ہیں یہ
یہ وہ طوطے ہیں جو توپ چلاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو بہرحال اس نے بڑی گالیاں سنائی، یہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا. پھر میں نے روکا، پھر جب دیکھا کہ یہ بھی لڑنے مرنے کے تیار ہے تو پھر چلے گئے، سمجھے کہ نہیں؟ تو امن قائم کرنے کے لیے بھی طاقتور ہونا ضروری ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ دیکھیں اگلا ڈرپوک ہے تو وہ چڑھ جائیں گے. تو میں نے ان کو کہا سائمن کو، اب یہ نیشنل ٹیم میں کھیلتے ہیں اور آپ میں قسم داری کرتا ہوں، میں نے ایک دفعہ اس کی دوڑ دیکھی جیسے ہوائیں دوڑتی، میں سامنے کھڑا تھا تو آدھے کلومیٹر ایسے گیا کہ میں کہتا ہوں جیسے کوئی موٹر سائیکل چلتی ہے. تو میں نے کہا ان کے تیر کمان وہ کیا ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ کہاں تک جاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ مطلب تو تب تھا کہ یہ ہماری تبلیغ کو ان شہروں میں بند کرا دیتے. کیا خیال ہے؟ ہم ڈر کے بیٹھ جاتے کہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ ہمیں ڈرا سکتی ہیں. حالانکہ پولیس کھڑی تھی، پولیس سیکورٹی کے اندر، وہ چڑھ گئے، انہوں نے اس کی اینک توڑ دی موسس کی. تو یہ جو ہمارے فیکسیون 6 بنے انہوں نے بھی لڑائی شروع کر دی اور موسس نے پھر جانے نہیں دیا، مارا اسے. پھر پولیس بیچ میں آئی، پھر میں آیا، میں نے کہا کیا ہوا ہے. لیکن اس ساری لڑائی میں مجازہ کسی بچے نے کہا ہو کہ ماں رونے لگی، اس نے کہا تو روتی رہے، ہم نے تو پھر جانا ہے اس کے ساتھ. کیا ہے کہ میں جانا پردیس، میں جانا پردیس نی گوری ہے. اب گوری تو روتی رہے، ہم نے تو پردیس جانا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارا تو پردیس وہ جہاں پہ وہاں تو ہم نے جانا انہیں پرواہ نہیں کرنا، ہم نے تو جانا. پھر میں نہیں جاتا تو بچے کہتے ہم نے تو جانا. تبھی خدا کی ذات نے کہا جب تیرے بچے آئیں گے تو جو ایک ایک محل جو ملے گا میں اپنے ساتھ اس کا دروازہ کھولوں گا، کیونکہ تیرے بچے کیا بات ہے یہ بھی پڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو ہاں یہ موومنٹ کی مصیبت ہی ایسا ایسا ان کو چالو کیا میں نے، یہ بڑا ڈرتے تھے، لیکن اب نکل گیا. پھر اب وہ آیا وہ اسٹیفن، اور وہ تو بڑے دلیر قسم کے لوگ ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہاں بھی کوشش کی کہ پاکستان بنا دیں، ہمارا مشن ختم کروا دیں. یہ نہیں کروا سکتے. تو اس سے مراد یہ ہوا کہ ان کی دنیا پیچھے سے خدا نے لپیٹ دی. 20 سال اور ہے، پھر تو یہ ناکام ہے. ان کے مذہب بھی ناکام، ان کے نبی بھی ناکام، اور ہم نے خدا کا کام کرنا ہی ہے. اور بھائی 300 ریلی تھی، 300 ریلی میں جو آپ دیکھیں گے بڑی بڑی جس میں وہ ریلیاں تھیں، پولیس نے کہا بھائی ہم تو اس ریلی کو ختم کرتے ہیں. میں نے نہیں کرنی. انہوں نے کہا پھر ویڈیو بنا تاکہ ہم جج کو دے سکے اگر تم مارا گیا. تو پھر ہر ریلی کے اندر میں ویڈیو دیتا تھا پولیس کو. اگر میں مارا گیا تو پولیس کا کوئی قصور نہیں ہوگا، کیونکہ پولیس نے مجھے سارے خطرے جتنے بھی خطرے ہیں وہ بتا دیے، تو یہ میں قصور ہوں گا. تو ہر دفعہ ہم یہی کرتے تھے. اور کئی دفعوں میں تو اتنا جھگڑا ہو گیا کہ اگر آپ ڈیسن باغ دیکھیں تو انہوں نے وہ پولیس بلائی جو کیا کہتے ہیں شوٹر، کہ چہرے چھپے ہوتے ہیں نا، جو بڑی دور سے شوٹ کر دیتے ہیں. ہاں جی. تو اگر ڈیسن باغ میں دیکھیں تو وہ بلائی کہ یہاں تو یہ مرے گا، کیونکہ پتہ لگ گیا تھا کہ جو آ رہے ہیں ان کے پاس بھی گن ہے اور شاٹ بڑی دور سے لیتے وہ. میں نے کہا نہیں میں نے تو کرنی ہے. تو پھر بلائی، پھر مجھے نہیں نکلنے دیا. عام پولیس تو کھڑی تھی ساری، کہا کہ وہ ایس کا ہے جو اسپیشلسٹ ہے، انہیں کھڑا کیا. تو پھر بتایا کہ اگر گولی لگ بھی جائے تجھے تو کرنا کیا ہے. اندر ہی اندر ٹریننگ کروائی گئی. اگر 2-4 سیکنڈ ہوش میں بھی ہو تو ایسے کرنا ہے.
تو وہ کر کڑا کے تو پھر باہر آئے تو وہ سارے گن دے کے پہلے ہی تیار کھڑے ہوئے تھے کہ جس طرف سے گولی جائے پھر شاید نہیں ہے. وہ جان آف کینیڈی والا معاملہ ہونے لگا تھا. ہماری محبت کو یہ کیا ڈرائیں گے؟ ہماری محبت کے سامنے تو خدا سجدہ کر گیا تو یہ کیا ڈرائیں گے ہمیں؟ کیا خرید ہم تو اسے سجدہ کرنے گئے تھے، وہ ہماری محبت کے آگے سجدہ کر بیٹھا. جب خدا سجدہ کر بیٹھا تو کائنات میں کوئی شخص ہے جو ہمیں روک دے گا؟ بڑی غلط فہمی لگ گئی ہے اسلام کو یا محمد کو. اب تو اس کے بندے ٹوٹ ٹوٹ کے ہماری طرف آ گئے. سلیمان فرزی آ گئے، علی آ گئے. خالد بن ولید نے کہا، خالد بن ولید وہ شخص ہے جس نے 83 کی بابلون سے، بڑی بڑی پاور سے، روم سے، پرشیا سے، اور ایک جنگ نہیں آ رہا. اور خالد بن ولید وہ شخص ہے جب بھی میدان میں آتا تھا تو ادھر سے آواز آتی تھی روم اور پرشیا کہ ہمارا بہترین جنگجو پہلوان پہلے اکیلا آ کے لڑے گا. تو خالد بن ولید کی فوج میں بھی تھے بڑے بڑے پہلوان اور جنگجو، لیکن خالد بن ولید کسی کو نہیں بھیجتے تھے بلکہ آپ خود میدان میں آتے تھے. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے مشن دیا. خالد بن ولید مجھے دیکھ کر میرے آنکھوں، میرے گلوں اور ہر جگہ پہ بوسے دیتی. بلکہ جو نہیں محمد صاحب کے سامنے ملے تو وہ کہنے لگے تو اب خالد بن ولید روح کی دنیا میں بہترین ریوارڈ ملا تھا اسے. اب خالد بن ولید اب اس کے ساتھ کام کرتا ہے، موسیس کے ساتھ. تو جب موسیس نے کہا کہ حضور آ رہے ہیں تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے کہا سب جہنم میں جاؤ، حضور آ رہے ہیں، پہلے ان کے پاس چلتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. تو اب نوح کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. تو وہ ٹوٹتے جائیں گے کیونکہ جس چیز میں محبت الہی نہیں اس چیز نے ٹوٹ جانا. کیا خیال ہے آپ کا؟ سچائی تو کاٹ دیتی ہے، محبت جو ہے وہ ہر چیز کو سیتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج نہیں تو کل نہیں پھنسیں گے اور آئیں گے وہیں سے. تو آج مراد کہنے سے لیکچر کا مراد یہ تھی کہ اس خدا کو جسے تم خدا کہتے ہو اس کو آزمانا چھوڑ دو، اور ساتھ اپنے ساتھ اگر کبھی روح کی دنیا میں پہنچے تو اپنی نمبرداریاں نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں نمبردار آیا ہے، اپنی نمبرداریاں بھی چھوڑ دیں گے. بس ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، ہم نے خدا کی آزمائش کرنی، لیکن خدا کے ساتھ ایک وفا پیش کر، اپنی وفا پیش کر، اپنی نظر پیش کر. ٹھیک ہے نہیں؟ اپنی وفا، اپنی محبت جس کے اندر کوئی کالک نہ ہو، کالک دھندا نہ ہو. اپنی زندگی اور اپنی موت ایسے ہو کہ خدا تجھے دیکھ کر جھکا. میں نے ایسی پہلے ایسی محبت میں نے کبھی نہیں چلی. روز میں پیتا ہوتا سی تب خدا کی دنیا ہے. ہم تو پیچھے کامیاب ہو گئے. خدا نے کہہ دیا تو نے اپنا مشن پورا کر دیا اور اب میں آؤں گا کھاڑے کے اندر. تو جائے گا اور میرا آنا ہوگا، تیرا جانا، اور میں ان کے دل کے ارمان ختم کر دوں گا. یہ جو بیٹھے ہوئے شیطان، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے حالات میں. کارل مارکس کو قید سنا دی لینن نے، بند کر دیا.
اور وہ قید میں بھی اپنی مارے جا رہا ہے، وہ جو اپنی تعلیمات ہے اس کو دہرایا جا رہا ہے. بعد میں اس کی تعلیمات یہ تو چلا گیا اسٹالین، لیکن پورے یورپ میں پھیل گئی، اور اس کا جو پھل سب سے زیادہ تھا وہ ایتھیسٹ خدا کے انکاری پر بنا. اس کی میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن 5 نچوڑ نکالنے اس میں سے جو نکلتے ہیں اس کی ڈیالوجی میں سے. خدا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، روح نہیں ہے. مین از اے سرکمسٹانس آف مٹیریل انوائرمنٹ، بلائنڈ لا از فنکشننگ. وہ سارا نچوڑ نکال کے میں نے بتایا کہ اس نے دنیا کو بنا دیا الہادی، کیا کہتے ہیں، ایتھیسٹک. بالکل. تو میں جانتا ہوں ان کی ساری تعلیمات کو. لے گیا کہاں اسٹالین کہاں. تو جو ہماری تعلیم ہے وہ تو گھر کو کیا، اس کو تو نہ خان ماس کا باپ، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ اور کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا. فکر نہیں کرنا، میرا جانا ہوگا اور خدا کا آنا ہوگا. ہر قوموں کے اندر جب یہ تعلیمات پھیلیں گی، ادھر رات ہوگی ادھر صبح اٹھ کر 100 لوگ کہیں گے خدا نے مجھے نبی بنایا ہے، تو تم کیا کر لو گے پھر؟ خدا نے ہمیں نبی بنایا ہے، ہمارا زندہ تعلق ہے. ہر قوموں میں سے پھر نبی آئیں گے. پھر ایسا بھی ہوا کہ کروڑوں کروڑوں نبی میرے مزار پہ آ کے دعا کرتے تھے، جتنی بھی گنجائش ہوتی. فیسٹیول ہوتا تھا، میلہ لگتا تھا، تو جرمن قوم چیخیں مارتی تھی 1 کروڑ سے زیادہ بندہ نہیں آ سکتا. اور رجسٹریشن ہوتی تھی 30 کروڑ نبیوں کی. تو یہ ایسی تربت نہیں جو ضائع ہو جائے گی، اس کے اوپر تم قبرستان میں دفن کیا اور مردہ مر گیا. ہم وہ چیز نہیں ہے. ہمیں تو نئے زمانوں کے اندر خدا بھی آیا، اور جہاں میری قبر تھی وہاں نیچے اترا خدا فرشتوں کے ساتھ، اور کافی دیر جسے تم اللہ کہتے ہو یا ایشور خدا، کافی دیر خدا میری تربت پہ کھڑے ہو کر اتارا تھا. اب یہاں کوئی نہیں آئے، دل تنہا تنہائی میں ڈھل جائے گا. یہ ہنسی چاند ہے یا دیدہ حیران کوئی، یہ میرا دل ہے یا وحشت ویران کوئی. کون اس الجھی ہوئی زلف کو سلجھائے گا؟ ہم نے سلجھا دیا اس زلف کو، اور اس کی تائید اور گواہی خدا نے دے دی آسمانوں پر. تو خدا ہمارا حق پہنچتا ہے کہ خدا زندہ باد، خدا کی محبت زندہ باد. اور خدا کہہ دیا ہے یہ اب 20-21 سال جو رہ گئے، میں تو بڑا ہو گیا. خدا نے کہہ دیا بڑے بڑے نبی آئیں گے، بٹ آئی ول نیور فائنڈ another like you. تیرے جیسا پھر کوئی نہ ہے ان جانوں کے، بڑے بڑے آئیں گے. آج کا لیکچر یہی ہے کہ اپنی منمانی اور خدا کو آزماؤ مت. کوئی سوال نہیں کرنا. اپنی وفا، اپنی محبت، اپنی زندگی، اپنی موت دے جاؤ. اسی کے اندر سارے راز الہی ہیں. یہی کامیابی ہے، اس میں کامیاب ہوگی. جو میرے وعدوں پہ دل لگائے گا وہ لازمی خدا کا دیدار کرے گا. تو جی آج آپ کو 2.5 گھنٹے ہو گئے، تو میں یہ بند کرنے لگا ہوں. کوئی سوال ہے تو کر لو، ورنہ بہت مزہ آیا حضور، بہت مزہ آیا. آ جائے سامنے، شیر سامنے آ جائے، چھپے ہوئے شیر سامنے آئے. تو کم سے کم ہمیں تو اپنی شکلیں دکھا دو. ہم مر جائیں اور شکلیں بھی نہ دیکھیں آپ.